بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تمام حضرات و خواتین سے گزارش ہے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم آج جو ہے وہ ایک ہفتے کے گیپ سے اپنی کلاس کا آغاز کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم عافیت مانگتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جس طرح کے حالات رہے ہیں خاص طور پہ کنیکشن ایشوز وغیرہ کے حوالے سے، اور پچھلا ہفتہ تو بالکل بھی پاسبل نہیں تھا کہ ہم کلاس جو ہے وہ کنڈکٹ کر سکیں، کیونکہ بہت زیادہ کنیکٹیوٹی کے ایشوز تھے، ٹاورز وغیرہ کافی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گئے تھے۔ تو بہرحال اللہ پاک نے کافی کرم کیا الحمدللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں آپ کو چاہوں گا کہ تھوڑا سا لسٹ ڈاؤن کرواؤں اب تک جو ہم پڑھ چکے ہیں، اور وہ لسٹ ڈاؤن کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے پاس اب الحمدللہ ٹائم کم ہے، ٹھیک ہے، اور مطلب الحمدللہ ہم نے کافی کور ہم نے کر لیا ہے، لیکن ہمارا ایک پورا مین ٹاپک جو ہے وہ ہمارا باقی ہے، اور وہ ہے وربس کا ٹاپک۔ اور وربس میں بھی جو آپ نے دیکھا ہوگا، جو ہم نے لسٹ آپ لوگوں کو دی ہوئی تھی، اس لسٹ کے حوالے سے میں جو ہے وہ آپ لوگوں کو بتا بھی دوں گا انشاءاللہ۔ اب تک ہم نے ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس پڑھے ہیں، یعنی کہ اسماء الاشارہ للقریبی والبعید، ھذا ذال ھذہ ذالک تلک، اور اس کے بعد پھر ہم نے الجملہ الاسمیہ پڑھا ہے، نومنل سینٹنس الحمدللہ ہمارے اوپر واضح ہے۔ پھر ہم نے مرکبات پڑھے ہیں، جار مجرور جسے ہم یعنی کہ پریپوزیشن اور ناؤن کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، فی الکتابی، علی المکتبی، اور پھر ہم نے مضاف مضاف الیہ پڑھ لیا الحمدللہ، کتاب اللہ، بیت اللہ، ساعۃ عباس، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے صفت اور موصوف بھی پڑھ لیا، اللہ کا شکر ہے، اور جیسے کہ ولد غنی یا رجل صالح یا الولد الغنی اور الرجل الصالح۔ ہم نے کامن اور پراپر کا فرق پتہ کر لیا، یعنی کہ نکرہ اور معرفہ بھی ہم نے پڑھ لیا الحمدللہ۔ پھر ہم نے ضمائر پڑھ لی ہے، اور ضمائر کی بھی دو قسمیں ہم نے پڑھ لی۔ پہلی قسم کے ضمائر ہیں الضمائر منفصلہ، اور منفصلہ فاصلے سے ہے کہ دوسرے جو لیٹر ہوتے ہیں کوئی بھی ورڈ ہو اس میں اور ضمیر میں فاصلہ ہوتا ہے، جیسے ہوا ولدن، ہیا بنتن، ٹھیک ہے نا، تو ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا اور نحنو۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے ضمائر متصلہ، یعنی کہ جو ملے ہوئے لکھے جاتے ہیں، ہم نے وہ بھی پڑھے، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، اور یا اور نا۔ پھر ہم نے عند کا مطلب بھی پڑھا، عند کا مطلب ہوتا ہے کے پاس، اور ہم نے ان ضمائر کا استعمال بھی کیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم نے کیا، اور ہم نے اس کے حوالے سے ضمائر کا پورا لیسن پڑھا۔ اور یہ ہم لوگ اب تک الحمدللہ پڑھ چکے ہیں۔ ہم نے دو ٹاپکس پڑھنے ہیں، ایک ٹاپک ہے ہمارا پلورلز کا جو ہم آج کور کریں گے انشاءاللہ، اور دوسرا ٹاپک ہے ہمارا انا و اخواتھا، ٹھیک ہے۔ تو ہم انا و اخواتھا، پہلے ہم
اس ہفتے انشاءاللہ ہم یہ دونوں ٹاپک مکمل کر لیں گے، اور ہم نے نیکسٹ ویک سے ذہن میں رکھیے گا انشاءاللہ ہم نے نیکسٹ ویک سے وربس شروع کرنے ہیں. عربی وربس بہت انٹرسٹنگ ہے، بہت زبردست ہیں، اور ایک پوری سائنس ہے. آپ لوگوں کو پڑھنے میں بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ ورب سے ہی آپ کی زبان کھلے گی عربی بولنے کے لیے. ٹھیک ہے نا. اور میں آپ کو بہت سارے مٹیریل دوں گا، ہینڈ آؤٹس دوں گا، تاکہ آپ روز مرہ کی بات چیت بہت آرام سے کر سکیں. ہم پہلے پاسٹ ٹینس پڑھیں گے، اس کے بعد ہم پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس پڑھیں گے. پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس عربی میں ایک ہی ہوتی ہے. پہلے ہم نے پاسٹ ٹینس پہ گرپ کرنی ہوگی انشاءاللہ، اور کائنڈز آف پاسٹ ٹینس بھی ہم کریں گے پہلے. اور جب ہم پاسٹ ٹینس کریں گے تو ہم وربل سینٹینس کو سمجھیں گے. جیسے ہم نے پہلے نومینل سینٹینس جملہ اسمیہ ہم نے پڑھا ہے، ویسے ہی ہم وربل سینٹینس پڑھیں گے جملہ فعلیہ. یہ ہم نے نیکسٹ ویک سے پڑھنا ہے. تو ہمارے پاس آج کا دن ہے، ہم ایک ٹاپک پورا مکمل کریں گے پلورلز کا، اور ہم اس کے حوالے سے پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ میں آپ کو آج انا کا انٹروڈکشن دے سکوں، تاکہ ہم کل انا بھی ختم کر دیں گے. ٹھیک ہے. اور انا کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا ہم انگلش جب پڑھتے تھے ایک سینٹینس ہوتا تھا پازیٹیو، ایک سینٹینس ہوتا تھا نیگیٹو، اور ایک سینٹینس ہوتا تھا انٹروگیٹو. پازیٹیو، نیگیٹو، انٹروگیٹو. ہم پازیٹیو، انٹروگیٹو اور نیگیٹو اور انٹروگیٹو ہم اس کو بھی سمجھیں گے انشاءاللہ. اور ہمیں ناؤنس یعنی کہ جملہ اسمیہ کے اعتبار سے بھی دیکھنا ہوگا اس کو، اور جملہ فعلیہ کے اعتبار سے بھی دیکھنا ہوگا. یعنی کہ نومینل سینٹینس میں پازیٹیو، نیگیٹو اور انٹروگیٹو کیسے ہوگا، اور وربل سینٹینس کے اندر پازیٹیو، نیگیٹو اور انٹروگیٹو کیسے ہوگا. تو اللہ کا شکر ہے ایک مرتبہ جب آپ سمجھ جائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی. ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ ہم اپنا آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں. اور ہمارا جو آج کا ٹاپک جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہے پہلے پلورلز، دا کانسیپٹ آف پلورلز. اچھا ایک بات آپ کو اور بھی بتاؤں، وہ یہ کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے مجھے کام کر کے بھیجا ہوا ہے، کم لوگوں نے بھیجا ہے. میری آپ لوگوں سے گزارش یہ ہوگی، میرے پاس سے فائلز اڑ گئی ہیں. ٹھیک ہے. اور کیونکہ وہ شاید موبائل کے اندر کچھ ڈیٹا وغیرہ زیادہ تھا، تو گھر والوں نے جو ہے شاید وہ اس کو دیکھا، اور اس کے بعد پھر شاید بچوں وغیرہ نے بھی ہاتھ لگایا تھا. تو بہرحال میرے پاس سے آپ کی فائلز اڑ گئیں. تو یعنی کہ ساری فائلز میجورٹی تقریباً ختم، جو امیجز وغیرہ تھے وہ اڑ گئے ہیں. ایک دو کا میں نے کام شاید چیک بھی کیا تھا لیکن مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. تو ہم لوگوں نے لاسٹ جو کام کیا تھا جس کے اندر آپ کو میں نے کچھ ہوم ورکس دیے ہوئے تھے، اگر آپ لوگوں نے وہ اپنے پاس کیے ہوئے ہیں، آپ صرف پکچرز لے کے واٹس ایپ پہ مجھے دوبارہ بھیج دیں. اللہ تعالیٰ اس کا آپ لوگوں کو بہت اجر دیں گے انشاءاللہ. میں آپ لوگوں کو پھر کوشش یہ کروں گا آج رات کو ہی یا پھر کل صبح تک، یعنی کہ کل کی کلاس سے پہلے پہلے آپ کو میں ضرور فیڈ بیک دے دوں انشاءاللہ ٹائم نکال کے. ٹھیک ہے. اور جو ہم آج کام کریں گے اور کل جو میں آپ کو ہوم ورک دوں گا، آپ پھر وہ آپ کے پاس پورا ہفتہ ہوگا، آپ اس کو پھر مکمل کر لیجئے گا. تو یہ میری طرف سے معذرت ہے، میری طرف سے کہ میں جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو بہت سارے لوگوں کو فیڈ بیک دے نہیں پایا ہوں. تو آپ میری معذرت قبول کریے گا، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس کا اجر دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. آئیے اب ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں. پلورلز سمجھتے ہیں، عربی زبان میں پلورلز کیسے ہوتے ہیں، اور ہم اس کے حوالے سے پورا ایک ٹاپک پڑھ لیں گے آج انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور اس میں اندر آپ لوگ بھی پارٹیسپیٹ پورا کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. تو میں آپ سے پہلے اسکرین شیئر کرتا ہوں. جی مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ اسکرین نظر آ رہی ہوگی، یہ والی. ٹھیک ہے نا. اسکرین نظر آ رہی ہوگی آپ کو. دیکھیں عربی زبان کے نظر آ رہی ہے نا الحمدللہ. جی جی آ رہی ٹھیک ہے. اوکے. الجمع آپ ہیڈنگ دے سکتے ہیں. اور عربی زبان کے اندر دیر آر ٹو ٹائپس آف پلورلز ان عربک. عربی زبان میں دو قسم کے پلورلز ہوتے ہیں. پلورلز کی دو ٹائپ ہوتی ہیں. ٹائپ نمبر 1 کا نام ہے ساؤنڈ پلورل، جسے ہم عربی میں کہتے ہیں سالمن. ٹھیک ہے. سالمن کہتے ہیں ہم. اور سیکنڈ جو ہے ایک ہے سالمن، جسے ہم کہتے ہیں ساؤنڈ پلورل. اچھا سالمن اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر جو ہے نا اوریجنل ورڈ جو ہے نا وہ برقرار رہتا ہے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. انگلش کے اندر ہم کہتے ہیں بک،
اب جب آپ اس کی جمع بنانی ہے تو وہ کیا بنے گی, آگے آپ صرف ایس لگا دیں گے بس, ہے نا, کیا بن جائے گا, بکس. تو وہ بی ڈبل او کے تو ویسے ہی رہا, آخر میں آپ نے ایس کو ایڈ کر دیا, ٹھیک ہے نا, تو بکس کیا بن گیا, بکس بن گیا. اسی طریقے سے پین ہوتا ہے, پی ای این, جب آپ اس کی جمع بناتے ہیں تو آخر میں ایس لگا دیتے ہیں بس, تو کیا بن جاتا ہے, وہ پینز بن جاتا ہے. تو اوریجنل ورڈ خراب نہیں ہوتا اس کے اندر, اوریجنل ورڈ ٹوٹتا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو عربی زبان کے اندر ہوتا یہی ہے کہ ایسے بھی بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں جس میں اوریجنل ورڈ ٹوٹتا نہیں ہے. تو اوریجنل ورڈ جو ٹوٹتا نہیں ہے اس کو ہم سالمن کہتے ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں مسلمن, ٹھیک ہے نا. اگر میں آپ سے کہتا ہوں مسلمن, تو اس کے بعد جب میں اس کی جمع بناؤں گا نا تو اس کے اندر یہ مسلم کا لفظ ٹوٹے گا نہیں, بلکہ میم سین لام اور میم یہ باقی رہے گا, اور آگے اس کے میں کچھ ایڈ کر دوں گا, ٹھیک ہے نا. تو اسی کو ہم ساؤنڈ کہتے ہیں, بھلے وہ انگلش میں ہو بھلے وہ عربک میں ہو, اس کو ہم ساؤنڈ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. نیکسٹ جو ہمارے پاس کائنڈ ہے, میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں, ٹائپس بتا رہا ہوں. دوسرا ہے بروکن, مکسرن کہتے ہیں اس کو. میں اس کے زبر سے ذرا ڈال دوں, مکسرن ہے, یہ کاف ہے اور سین کے اوپر تجدید ہے, سوری سین پہ تجدید ہے, مکسرن, ٹھیک ہے. تو اور کاف کے اوپر بھی زبر ہے, اور میم پر پیش ہے, مکسرن, ٹھیک ہے نا. مکسر بروکن کو کہتے ہیں, ٹوٹا ہوا, ٹھیک ہے نا. مکسور مکسر دونوں کہلاتا ہے. تو اس کا مطلب ہوتا ہے بروکن یعنی کہ ٹوٹا ہوا. تو آپ کو پتہ ہے انگلش میں بھی ایسے بہت سارے ورڈز ہوتے ہیں جن کے اندر اوریجنل جو ورڈ ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. مثال کے طور پہ ایم اے این مین ہوتا ہے, لیکن اس کی پلورل جو بنتی ہے وہ مین بن جاتی ہے, ایم ای این ہو جاتا ہے, تو ساؤنڈ بھی چینج ہو جاتا ہے. تو جو ورڈ تھا وہ ایم اے این ایس نہیں ہوا, بلکہ ایم ای این مین بن گیا, مین سے مین. تو اس طریقے سے یہ ٹوٹ گیا نہیں کہ لفظ, اسی لیے بروکن کہتے ہیں اس کو. عربی زبان کے اندر بھی ایک بہت سارے الفاظ آئیں گے مکسر. اچھا, مکسر کا یہ ہے ساؤنڈ پلورل, تو آپ لوگوں کو بہت آرام سے سمجھ میں آ جائے گا. ساؤنڈ پلورل فار میل, ساؤنڈ پلورل فار فیمیل, یہ آپ لوگ بہت آرام سے کر لیں گے, ٹھیک ہے نا. لیکن مسئلہ کیا ہوگا, مسئلہ تو خیر نہیں ہوگا, بروکن کے اندر جو ہے نا اس کے بہت سارے پیٹرن ہیں عربک میں, مختلف پیٹرن پہ آئے گا. جس طریقے سے آپ کو یاد ہوگا ہم نے بچپن میں واحد جمع ہم یاد کرتے تھے, ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے آپ کو صرف ذہن میں بٹھانا ہوگا بس, اور آپ دیکھیں گے کہ یہ عربک کی پریکٹس سے آپ کو خود بخود آ جائیں گے. آپ کو اس کو ایز سچ اتنا یاد بھی نہیں کرنا, ٹھیک ہے نا. میں آپ سے انشاءاللہ بک بھی شیئر کروں گا, جو میں آج آپ کو ٹاپک پڑھا رہا ہوں وہ بک میں آپ سے پوری شیئر کر دوں گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ وہ اس بک کے اندر اور بھی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے, لیکن میں آپ کو جو سمپل سی بات بتاؤں وہ یہ ہے کہ ساؤنڈ کی تو نشانی آپ یاد رکھیں گے, اور ساؤنڈ تو بہت ہی آسان ہے, ٹھیک ہے. لیکن بروکن کا میں نے آپ کو بتایا کہ پریکٹس سے آئے گا بس. اچھا, ایک اور چیز مجھے آپ کو بتانی تھی, وہ یہ بتانی تھی, عربی زبان میں ایک ہوتا ہے, انگلش کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی اگر گڈ ہے تو ہم کہتے ہیں گڈ مین, ٹھیک ہے. اور اگر بہت سارے لوگ اچھے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں گڈ مین, ہے نا, اچھے آدمی بہت سارے ہو گئے. تو عربی زبان میں یاد رکھیے گا وہ کوالٹیز بھی چینج ہوتی ہیں پوری پوری. یعنی کہ اگر آپ نے کوئی مطلب کہ اچھا آدمی اگر آپ کہیں گے یا نیک آدمی کہیں گے تو ولد صالح, ٹھیک ہے نا, یا نیک لڑکا ہو گیا ولد صالح. اب جب آپ اس کی جمع بنائیں گے نا تو جس طریقے سے آپ ولدن کو چینج کریں گے, اس کی جمع لکھیں گے, ویسے ہی صالحن کی بھی جمع لکھیں گے آپ, ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کو ذہن میں تھوڑا سا رکھنا ہوگا, اور انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں بائی دا پریکٹس, بائی پریکٹسنگ مور اینڈ مور آپ کو آ جائے گا. اچھا دیکھیں, ساؤنڈ میل پلورل جو ہوتا ہے, ساؤنڈ میل پلورل, ٹھیک ہے, اس کی نشانی یہ ہوتی ہے اوریجنل جو ورڈ ہوتا ہے اس کے آگے آپ واو اور نون زبر نہ ایڈ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے گا مسلمن میں نے آپ کو بتایا تھا, اب آپ کیا کریں گے, لی اور من ویسے ہی رہے گا, مسلمون بن جائے گا وہ,
تو واو اور نون زبر نا، تو بن جائے گا مسلمون، ٹھیک ہے. مؤمن مؤمنون، صالح صالحون، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے مہندس مہندسون. اسی طریقے سے اور بہت سارے آئیں گے. صائم صائمون، ذاکر ذاکرون، ٹھیک ہے. خاشع خاشعون، ٹھیک ہے. صادق صادقون. تو یہ اونا 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 چلے گا. ساؤنڈ میل پلورل. عربی زبان میں مذکر کے لیے جو جمع کرنا، جمع کی نشانی ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے واو اور نون بڑھا دینا ہے، نون سے بننا، واو اور نون سے بننا، بس یہ نشانی ہے. اور یہ ہے میل کے لیے مذکر یعنی کہ. اور مؤنث کے لیے کیا ہے؟ مؤنث کے لیے ہے الف اور تا، ٹھیک ہے. تو وہ کیا ہوگا؟ مسلمتن مسلماتن مسلمہ، یہ بن گیا مسلماتن، ٹھیک ہے. مؤمنتن مؤمناتن، قانتتن قانتاتن، خاشعتن خاشعاتن. یعنی کہ الف اور تا لگانی ہے آپ نے، اور یہ تا بڑی والی تا لگانی ہے، وہ گول تا نہیں لگانی، بلکہ جو بڑی والی جو نارمل تا ہم لکھتے ہیں وہ لگانی ہے. تو اس سے کیا بن جائے گا؟ فیمیل پلورل، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے موٹی سی بات یاد رکھنی ہے فی الحال، وہ یہ کہ ساؤنڈ میل پلورل میں ہم واو اور نون زبر نہ لگاتے ہیں، اور ساؤنڈ فیمیل پلورل کے اندر ہم الف اور تا لگاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے ایک موٹی سی بات یاد رکھنی ہے، یہ ساؤنڈ کی بات ہو رہی ہے. بروکن کا میں نے آپ کو کیا بتایا؟ بروکن ہم پڑھیں گے، اپنے ذہن میں بٹھائیں گے، تھوڑا سا یاد کریں گے، اور پریکٹس کرنے سے وہ خود بخود ہمارے ذہن میں بیٹھتی جائے گی چیز انشاءاللہ. وہ آج تک ہم نے بھی کبھی یاد نہیں کی ہے، ٹھیک ہے نا، بلکہ ہم پڑھتے پڑھتے ہمیں خود بخود یاد ہو گئے. اسی طریقے سے ڈیمانسٹریٹو پروناؤنز ہیں، ٹھیک ہے. ڈیمانسٹریٹو پروناؤنز جو آپ نے پڑھے تھے، آپ کو یاد ہوگا، آپ نے پڑھا تھا ہاذا ہاذیہ، ٹھیک ہے نا. آپ نے پڑھا ہے ہاذا اور ہاذیہ پڑھا ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا. تو ہاذا اور ہاذیہ دونوں کا ایک ہی پلورل ہے، اور وہ ہے ہاؤلائی، ٹھیک ہے. وہ کیا ہے؟ ہاؤلائی ہاؤلائی. ہاذا ہاذیہ، ہاذا مطلب ایک کے لیے ہوتا ہے، اور مطلب مرد، ہاذیہ ایک کے لیے فیمیل. ہاؤلائی آپ دونوں میں یوز کریں گے، یعنی کہ ہاؤلائی مسلمون ہاؤلائی مسلماتن، ٹھیک ہے نا. ہاؤلائی مسلمون، دیز آر مسلمس. دیکھیں ہاذا کا مطلب ہے دس، اور ہاذیہ کا مطلب بھی ہے دس. تو ہاؤلائی کا مطلب کیا ہوگا؟ دیز. دس کا پلورل کیا ہوتا ہے؟ دیز، ٹھیک ہے. آپ لکھ سکتے ہیں ہاؤلائی کا مطلب ہے دیز، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ نے پڑھا ہے ذالکا، ٹھیک ہے. اور آپ نے پڑھا ہے تل کا، آپ نے ذالکا اور تل کا پڑھا ہے، ٹھیک ہے. ذالکا دیٹ، اور تل کا بھی دیٹ ہے. تو ان دونوں کا بھی ایک ہی پلورل آتا ہے، وہ ہے اولائکا، ٹھیک ہے. وہ آتا ہے کیا؟ اولائکا اولائکا. آپ نے قرآن میں بہت پڑھا ہوگا اولائکا اولائکا. دوز مطلب کیا ہوگا اس کا؟ دوز. جیسے کہ ہاذا اور ہاذیہ کا جو پلورل ہے وہ ہاؤلائی ہے، تو ذالکا اور تلکا اولائکا، دونوں کے لیے ایک ہی ہے. یعنی کہ اولائکا مسلمون، دوز آر مسلمس، اور اولائکا مسلمات، دوز آر فیمیل مسلمس، ٹھیک ہے نا. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، جو آپ لوگ پہلے سے پڑھ چکے ہیں، کہ ہاذا ہاذیہ کا پلورل ہے ہاؤلائی، ذالکا تلکا کا پلورل ہے اولائکا، ٹھیک ہے. اچھا، اور جو کچھ چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہے، وہ اگر آپ کو اپنا جو ضمائر کا اگر آپ کو چارٹ یاد ہو، تو اگر آپ ضمائر کا چارٹ یاد کر سکیں تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ ہم نے جو ضمائر کے چارٹ یاد کیے تھے، ہوا
ہما ہم، ٹھیک ہے نا. تو ہوا کا پلورل آئے گا ہم، ٹھیک ہے. ہوا اس کا پلورل ہوگا ہم، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہیا، یہ بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، اور اس کا پلورل ہے ہننا. ٹھیک ہے. تو یہ چند چیزیں ذہن میں رکھیں. اب آئیں میں آپ کو کتاب کی طرف لے کے آتا ہوں. پہلے آپ ذرا تھوڑے سے پیٹرن دیکھ لیں. نارمل پیٹرن جو اونا اونا ہے، پہلے ہم میل کی طرف جائیں گے. ہم پہلے پورا میل پڑھیں گے، اس کے بعد ہم فیمیل پڑھیں گے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا آج یہ مکمل ہو جائے پورا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو میں آپ سے اب بک شیئر کرتا ہوں انشاءاللہ. اور یہ بڑی اچھی کتاب ہے. اچھا میں چاہوں گا پہلے اسرا بابر اور امبر، آپ دونوں شروعات کریں انشاءاللہ. میں ابھی سے بنا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ پھر آپ لوگوں کو ذہن میں رہے گا. امبر وقار، اسرا بابر. ٹھیک ہے. یہ آپ دونوں ایک ساتھ ہیں. بابر حسین اور زبیر عالم، آپ دونوں ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر حماد اور شعیب، آپ دونوں ساتھ ہیں. سعد بھائی سلمان کا نام نہیں آ رہا، ان کو بھی کسی کے ساتھ پیر اپ کر دیجیے گا پلیز. اچھا ایک منٹ، سلمان بھائی کس نام سے ہیں؟ اچھا حماد بھائی اور شعیب بھائی آپ دونوں ساتھ ہیں. محمد عمران اور سلمان بھائی آپ دونوں ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح ہو جائے گا، اور باقی جو رہ جائیں گے انشاءاللہ ان سے میں پوچھ لوں گا. اچھا میرے پاس دو نام آ رہے ہیں، ماہرہ سعید اور فریحہ بشیر. تو آپ دونوں کا یہ ایک گروپ بن جائے گا. تو ہم پہلے گروپ سے سٹارٹ لے رہے ہیں انشاءاللہ. ہمارا پہلا گروپ ہے امبر وقار اور اسرا بابر. ٹھیک ہے. تو آپ دونوں انشاءاللہ اب جو میں آپ کے سامنے میں پہلے آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. اس کے بعد پھر آپ کو اسکرین الحمدللہ نظر آ رہی ہوگی. بلکہ ایک سیکنڈ، اس کو بند نہیں کرنا، اس کو منیمائز کرنا ہے. جی یہ آپ کو اسکرین نظر آئے گی انشاءاللہ. جی دیکھیں، سب سے پہلے ابھی آپ لوگوں نے پڑھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. جب میں بولوں گا پڑھنا ہے تو پھر گروپ سے ہم سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے. پہلے آپ سمجھ لیں اس کو. دیکھیں یہ ہے کیا ہے، دیکھیں ھذا طالب، ٹھیک ہے. ھؤلاء طلاب. آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ پڑھ سکتے ہیں. ھذا تاجر، ھؤلاء تجار. ھذا حاج، یعنی کہ یہ ایک حاجی ہے. دس از اے پلگرم. ھؤلاء حجاج. ٹھیک ہے. ھذا رجل، ھؤلاء رجال. دیکھیں سارے بروکن ہیں یہ، ٹھیک ہے نا. اسی لیے انہوں نے پہلے لکھ کے بتا دیا آپ کو کہ دیکھیں یہ بروکن ہے، یہ آپ کو صرف پڑھنے سے یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ. ھذا کبیر، ھؤلاء کبار. یہ یعنی کہ بڑے ہیں اور یہ بہت سارے بڑے ہیں. ھذا صغیر، ھؤلاء صغار. کبیر کبار، صغیر صغار. ھذا قصیر، قصیر کہتے ہیں شارٹ کو. ھؤلاء قصار. ٹھیک ہے نا. سر اس میں ایک اور بھی چینج آ رہا ہے، جی جیسے ہا جن جو ہے وہ ہوجا جن بن گیا، تو ہا کے اوپر جو زبر تھا وہ ہا کے اوپر پیش بن گیا. نہیں دیکھیں رجلن جو ہے وہ رجالن بن گیا، ری ہو گیا را سے. دیکھیں میں نے آپ کو یہ بتایا، دیر آر مینی پیٹرنس. میں آپ کو پیٹرنز یاد نہیں کروا رہا جان بوجھ کر، ٹھیک ہے. میں آپ کو جان بوجھ کر پیٹرن یاد نہیں کروا رہا. آپ نے صرف یہ ذہن میں رکھنا ہے رجل رجال بس. کبیر کبار، بھائی کبیر کی جمع کبار ہوتی ہے بس. میں جان بوجھ کے آپ کو پیٹرن نہیں پڑھا رہا. آپ لوگ پیٹرن انشاءاللہ جب آپ لوگ پہلے وربس پڑھ لیں گے اور وربس کے بعد یہ پیٹرن کا پورا انٹروڈکشن آئے گا آپ کے سامنے، تو اس وقت یہ نالج آپ لے لیجئے گا. حالانکہ جب آپ اس وقت پڑھیں گے نا تو آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی پڑھنے میں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پہلے سے آتا ہوگا. بس اس پیٹرن کا نام آپ کے ذہن میں آ جائے گا. اور میں جو آپ سے بک شیئر کروں گا انشاءاللہ اس کے اندر انہوں نے پیٹرنز دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. میں آج آپ سے ایک بک شیئر کروں گا، آپ اس میں پیٹرن دیکھ لیجیے گا. آپ خود دیکھ کے سمجھ جائیں گے کہ ہم پیٹرن یاد نہیں کر سکتے، بلکہ ہم نے ورب ذہن میں رکھنا ہے، سوری کوئی لفظ ذہن میں رکھنا ہے، لفظ اور اس کا پلورل یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے بس. اور یہ کیسے ہوتا ہے، آپ میں نے کو بتایا نا، ہم نے بھی کبھی یاد نہیں کیا. بلکہ کیا ہوا، جب ہم عربی بولتے رہے اور عربی سمجھتے رہے پڑھتے رہے، تو اس کے بعد پھر یہ آٹومیٹیکلی سمجھیں آپ ہمارے ذہن کے اندر فولڈرز بن گیا، اس میں آٹومیٹیکلی یہ چیزیں سیو ہو گئیں. ہمیں اس کے لیے کوئی خاص محنت نہیں کرنی پڑی. تو یہ آپ کو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. ھذا قصیر قصار، طویل طوال.
ہاذا ولدن دس از اے بوائے، تو ہاؤلائی اولاد، اس کا مطلب ہے ولدن بوائے ہوتا ہے اور اولاد کہتے ہیں بوائز کو، ٹھیک ہے نا، اولادن بوائز ہو گئے. ابن ہاذا ابن دس از اے سن، ہاؤلائی ابناء دیز آر سنس. ہاذا عم چچا ہوتے ہیں، اعمام جمع ہے اس کی. شیخن کہتے ہیں بوڑھے کو، شیوخ بہت سارے بوڑھے، ٹھیک ہے نا، شیخن اولڈ مین، شیوخن اولڈ مین. ضعیفن کہتے ہیں گیسٹ کو، ہاذا ضعیفن، ہاؤلائی ضیوف، ٹھیک ہے نا، دیز آر گیسٹ. زمیل آپ لوگ پڑھ چکے ہیں میٹ ہوتا ہے، ہاؤلائی زملاء. اب دیکھیں یہ زملاء از آن دا پیٹرن آف فعلاء، ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں نا وہی بات ہے کہ آپ لوگوں نے ابھی ہم نے جان بوجھ کے ہم نے کوئی پیٹرن کا کوئی کچھ پڑھا نہیں ہے، اسی لیے آپ صرف زمیل زملاء، ٹھیک ہے نا، جیسے ہم اردو میں یاد کرتے تھے بالکل ویسے ہی آپ اس پیٹرن پہ کریں. اچھا اس کے بعد اور دیکھتے ہیں، اور تھوڑے سے ہیں. فقیر فقراء، دیکھیں غنی اغنیاء، صدیق اصدقاء، طبیب اطباء. ہذا فتن دس از اے ینگ بوائے، تو ہاؤلائی فتیتن، فتیہ کہتے ہیں ینگ بوائز کو، یہ آپ کو یاد کرنا پڑے گا. یہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے سورہ کہف کے اندر، ٹھیک ہے نا. تو ہاذا فتن دس از اے ینگ بوائے، ہاؤلائی فتیتن دیز آر ینگ بوائز، ٹین ایجرز کو ہم کہیں گے، ٹھیک ہے نا. اخن ہاذا اخن دس از اے بردر، ہاؤلائی اخوتن دیز آر بردرز، ٹھیک ہے نا. آپ کو قرآن مجید میں بھی آیت ملے گی انما المؤمنون اخوتن، یقیناً جو مومن ہیں وہ بھائی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اخوتن جمع ہے اخن کی. جدید نیو، جدد میں نے آپ کو بتایا نا عربی زبان میں کوالٹیز کی بھی ہوتی ہیں، تو جدید جدد. مدرسن، اب دیکھیں یہ وہ والا پیٹرن جو ہم نے پڑھا تھا آج کہ نارمل جو پیٹرن ہے جیسے ہم ساؤنڈ پلورل، سالمن کہتے ہیں نا، مذکرن سالمن کیا ہے وہ، مدرسن مدرسون، مہندسن مہندسون، فلاح فلاحون، مجتہد مجتہدون، مسلم مسلمون، ٹھیک ہے. اور میں نے آپ کو کیا بتایا، یہ آپ کو یاد نہیں کرنا پڑے گا، آپ جب عربی پڑھیں گے تو آپ کو آٹومیٹیکلی یہ چیز آ جائے گی، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے. تھوڑے بہت آپ یاد بھی کر لیں گے انشاءاللہ دیکھ کر، آپ کے ذہن میں آپ کچھ بٹھا لیں فی الحال، اور جب آپ عربی پڑھیں گے آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ واقعتاً اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، یہ بلکہ عربی پڑھنے سے آہستہ آہستہ یہ سب چیزیں ہمیں آتی رہتی ہیں اور یہ ہمارے ذہن میں بیٹھتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ میں ایک تو آپ کے سامنے میں نے کچھ رکھا تھوڑا سا پیٹرنز وغیرہ بھی، اور واحد جمع واحد جمع واحد جمع واحد جمع اس طرح آپ یاد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تھوڑی سی آپ محنت بھی کر لیجیے گا، اچھا ہے. یعنی کہ شروع میں آپ نے یہ سارے یاد کر لیے تو آپ سوچ لیں آگے جا کے چیزیں آئیں گی تو آپ کو آٹومیٹیکلی پیٹرن آپ کے ذہن میں ہوگا، آپ بہرحال اس کو کر لیں گے، ٹھیک ہے. آپ کو اتنی زیادہ مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ. اب ہم ایک کام کرتے ہیں، ہم لیسن پڑھتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آئے، ٹھیک ہے. اچھا انبر وقار اور اسرا بابر، آپ لوگوں نے شروع کی 1 2 3 4، ٹھیک ہے، 4 لائنیں پڑھنی ہیں. سٹارٹ کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوکے، پہلے میں پڑھوں سر؟ جی آپ پڑھ لیں پہلے. اوکے. من ہؤلاء الفتیۃ الطوال یا علی، طوالو، ٹھیک ہے. اب دیکھیں من تو ویسے ہی رہے گا، طوال، پہلی بات ہے جی کوشچن ورڈ ہے، ٹھیک ہے. جی اور یا علیو جو علی ہے اس سے پوچھا جا رہا ہے وہ ویسے ہی رہے گا. ہاؤلائی یہ جمع کس کی ہے؟ حاذا اور حاذہ کی جگہ. گڈ، بالکل. اور جی الفتیہ ابھی آپ نے پڑھا تھا فتن ہے فتیہ، فتیہ ینگ مین، ینگ بوائز. بوائز، ہاں. اور طوال ٹال، ٹال، ایگزیکٹلی ٹال کا پلورل ہے. تو اب اس کی میننگ کیا بنے گا، کیا میننگ بنے گی؟ یا سر اس کا مطلب بنے گا او علی who are these tall boys. ایکسلنٹ، ماشاء اللہ. دیکھیں نا اٹس ناٹ اے بگ ڈیل کہ آپ لوگ پڑھیں گے. تو اب آپ اس کو عربی میں پڑھیے دوبارہ. من ہؤلاء الفتیۃ الطوال یا علی. گڈ. من ہؤلاء الفتیۃ الطوال یا علی، ٹھیک ہے. اس کا جواب دیجئے. سر میں نہیں دینا؟ نہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ آپ اسرا ہیں؟ امبر. جی اچھا امبر، جی اسرا آپ جواب دیجئے. ہم طلاب جدد.
جددن. گڈ. ہم کس کی جمع ہے؟ We, ہم جمع کس کی ہے؟ مطلب دوز. نہیں ہوا کی دیکھیں پلیز بتائیں نہیں, پلیز بتائیے نہیں. دیکھیں جس کی باری ہے نا صرف وہ بتائے گا. ہوا جی ہم جمع ہے ہوا کی, ٹھیک ہے نا. تو ہوا ہی ہوتا ہے, تو ہم کا مطلب کیا ہوگا؟ دے نا, جی دے بنے گا. گڈ. دیز. دے تو لابن کس کی جمع ہے؟ وہ اسٹوڈنٹ کی. جی طالبن طلابن. اور جدید کی جمع ہے They are new students. گڈ 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 ماشاء اللہ. اب اس کی عربی پڑھیں دوبارہ. ہم طلابن جددن. بالکل سمجھ آ گیا الحمدللہ. جی ہم طلابن جددن, ٹھیک ہے. اب اگلا سوال پوچھیے پلیز. من اینا ہم. ٹھیک ہے. Where are they from? ٹھیک ہے. ہم من امریکہ. They are from America. بالکل جزاکم اللہ خیر. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ گروپ پڑھے گا ہمارا, ٹھیک ہے, بابر بھائی اور زبیر عالم صاحب. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے بھی 4 لائنیں پڑھنی ہیں. پہلے بابر بھائی پڑھ لیں, پھر زبیر بھائی پڑھ لیں. اہم زملاؤک. جی are you mates? ایک منٹ پہلے آپ بتائیے اہم کا مطلب کیا ہوگا؟ اہم تو اس سے آ رہا ہے نا ہم. بالکل صحیح ہے. ہاں are you mates? نہیں دیکھیں ہم کسے کہتے ہیں؟ ہم are they mates? جی آر دے زملاؤ کا ہے, کاف زبر کا. Yes. دیکھیں زملا نہیں, میٹس تو صحیح کہہ رہے ہیں آپ, لیکن کاف زبر کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کے ذہن میں؟ بابر بھائی کا نہیں, دیکھیں کاف زبر کا مطلب ہوتا ہے یور. جیسے کہتے ہیں نا ما اسمو کا, واٹ از یور نیم, ہے نا. آپ کو دیکھیں اصل میں تھا پہلے زمیلن, ٹھیک ہے, زمیلن سنگولر تھا, اس کا پلورل ہے زملاؤ, ٹھیک ہے. زملاؤ تو وہی ہے, میٹس ہو گئے, آپ نے بالکل صحیح کہا ہے, لیکن کا لگا دیا انہوں نے. زملاؤ کا تمہارے میٹس. اہم زملاؤ کا, آر دے یور میٹس, کیا وہ تمہارے میٹس ہیں, ٹھیک ہے. اب عربی پڑھیے, عربی پڑھیں. میں ہی پڑھوں؟ جی آپ پڑھیں. اہم زملاؤک. اہم زملاؤ پڑھیے. اہم زملاؤک. زملاؤک. are they your mates? ہاں زملاؤک. نہیں زمو نہیں, زوما. زملاؤک. زملاؤک. جی اہم زملاؤک. are they your mates? are they your mates. جی زبیر بھائی جواب دیں. نعم ہم زملائی ہم فی فصلی. Yes, they are my mate and they are in the class. in ہم فی فصلی. فصلی in my class. جی they are in my class. بالکل صحیح ہے ماشاء اللہ, جزاک اللہ زبیر بھائی. نیکسٹ بابر بھائی. اہم مجتہدون. مجتہدون کیا چیز ہے؟ مجتہدن کہتے ہیں ہارڈ ورکنگ کو, تو مجتہدن ہارڈ ورکنگ, تو مجتہدون. are they hard working? are they hard working. نعم ہم مجتہدون. Yes, they are hard working. ماشاء اللہ, اور جزاکم اللہ خیر. اب باری ہے ہمارے پاس جو 2 گروپس تھے, ایک منٹ, فریحہ بشیر ہیں اور جی ماہرہ سعید ہیں. ٹھیک ہے, 4 لائنیں آپ لوگوں نے پڑھنی ہیں. جی فریحہ بشیر پڑھیے. ما اسماؤہم. What are their names? What are their names. جی جواب دیجیے ماہرہ. اسماؤہم یاسر و زکریہ و موسیٰ و عبداللہ. جی Their names are Yasir and Zakaria and Musa and Abdullah. very good. next. ومن هؤلاء الرجال القصار.
And who are the short men? These Who short men. are these short men? بالکل ماشاء اللہ. Who are these short men? Very good. جی. ہم حجاجن those are pilgrims. نہیں, یا حاجی. دوست تو نہیں کہہ سکتے. ہم کیا دیکھیں They ہوا, are. ہاں دے آر, بالکل. دیکھیں They are. دوست جو ہے نا وہ اولائکا ہوگا, ٹھیک ہے. دوست کو آپ کہیں گے اولائکا کو, ٹھیک ہے. تو ہم آپ کہیں گے دے کو. تو دے آر حجاج, دے آر پلگرمز, ٹھیک ہے. اچھا اب شعیب بھائی اور عمران بھائی. جی عمران اور سلمان تھے ساتھ. اچھا صحیح, عمران بھائی اور سلمان بھائی. بعضهم نہیں من میں پہلے سوال پوچھیں. من أين هم؟ من اینا ہم, جی کیا مطلب ہے من اینا ہم کا؟ وہ کہاں ہے؟ نہیں, وہ کہاں. من اینا ہم کا کیا مطلب ہوگا؟ جلدی سے بتائیے سوچ کے. Where was he? نہیں, من اینا ہم. Where are they from? جی, where are they from. جزاکم اللہ. جی اب جواب دیجیے. بعضهم من الصين وبعضهم من اليابان. جی کیا مطلب ہوگا؟ Some of them from Saini. From Sin. Some of from them Sin. are from Sin. And some of them are from Japan. ہاں سین کہتے ہیں چائنا کو, Okay. ٹھیک ہے. some of them are from China. And some of them from Japan. بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے. اگلا سوال پوچھیے. سر جی بولیں. میں یہ من سیاح نہیں پڑھیں گے. ایک سیکنڈ رک جائیں. جی زبیر بھائی. میں یہ پوچھا تھا یہ جو سین کا آپ نے یہ من السیانی نہیں, سیان نہیں ہے یہ. صاد کی تشدید کے نیچے جو ہوتی ہے وہ زیر ہوتی ہے, نمبر ایک. تو صاد یا زیر, سی نون زیر نہیں, سینی, من السینی, ٹھیک ہے. ٹھیک, تھینک یو. جی پڑھیے نیکسٹ. أين المصطفى وأصدقاؤه؟ وَأَصْدِقَاؤُهُ. جی Where is Mustafa and his friends? گڈ. جی ذهبوا إلى المطعم. مطعم. وہ سب ریسٹورانٹ میں ہے. they are in the restaurant. they went to the restaurant. ہاں ذهبوا جمع ہے ذهبا کی, تو ذهبوا they went الى المطعم to the restaurant, ٹھیک ہے. ذهبوا الى المطعم they went to the restaurant. جزاکم اللہ خیر. اچھا کچھ لوگ رہ گئے ہیں, انشاءاللہ ان کو میں نے پھر اگلی ٹرن میں پہلی مرتبہ ان کو میں بولتا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو ایک چھوٹا سا آئیڈیا مل گیا, ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے, ہمارے پاس 10 جملے ہیں نا. ہاں الحمدللہ, اب مزہ آئے گا. دیکھیں اب ایک بندہ مجھے بتائے گا. مثال دیکھ لیں, یہ کہہ رہے ہیں آپ سے کہ آپ کو ایک ہم جملہ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, سینٹینس دیا ہوا ہے, آپ نے اس پورے سینٹینس کو پلورل میں چینج کرنا ہے. مثال کے طور پہ من ھذا الرجل هو حاج. اب ہم نے اس کو چینج کیا, تو من ہؤلاء الرجال ہم حجاج. who are these men? they are pilgrims, ٹھیک ہے نا. تو اب سینٹینس نمبر 1 جو چینج کرے گا بندہ, میں بتا دیتا ہوں, نام لے لیتا ہوں پہلے سے, ٹھیک ہے, اور ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں بتائے گا. جی ابھی میرے پاس جو گروپ ہے نا, حماد بھائی اور سعید بھائی, تو پہلے حماد بھائی سینٹینس نمبر 1 آپ کریں گے, اور شعیب بھائی سینٹینس نمبر 2 آپ کریں گے, ٹھیک ہے. تو حماد بھائی سے ہم سٹارٹ لے رہے ہیں. من این ھذا الطالب هو من الہند. اس کو ہم چینج کیسے کریں گے پلورل میں؟ من این ہؤلاء طالبو کا کیا ہوتا تھا؟ ہاں دیکھیں دیکھ لیتے ہیں, ایک منٹ رکیں, ہم اوپر جاتے ہیں. طالب کا کہاں ہے بھائی, ہم تھوڑا سا پیچھے ہو جاتے ہیں, ایک منٹ. یہاں پہ دیکھتے ہیں طالب کا, دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. طلاب. جی طلاب ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے طلاب ہوتا ہے. آپ ماشاءاللہ بالکل صحیح بتا رہے ہیں. تو ہم انشاءاللہ اس کو کر لیتے ہیں. جی من این ھؤلاء الطلاب, ٹھیک ہے. طلاب ہم
من ال ہند کا کیا ہوتا تھا؟ ہند انڈیا، انڈیا. ہم من الہندی. ہم من الہندی. بالکل، دے آر فرام انڈیا. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. ٹھیک ہے، بہت اچھا ماشاء اللہ. نمبر 2 اب باری ہے شعیب بھائی کی. این التاجر الکبیر ہوا فی السوق. این تاجرن کا پلورل تاجراتن. نہیں، تجار. تجار. این تجارن، تجار الکبیر. دیکھیں کبیر کا میں نے بتایا تھا کہ عربی میں کوالٹی بھی چینج ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. التاجر کبارو. این التجار الکبارو. بولیں این تجار الکبارو. ٹھیک ہے. ہم فی السوق. ہم فی السوق. ویری گڈ. دے آر ان دا مارکیٹ. ٹھیک ہے نا. ہم فی السوق دے آر ان دا مارکیٹ. ویری گڈ. اچھا جی، اب نمبر 3 چینج کریں گی. امبر. این المدرس الجدید هو عند المدیر. جی امبر. مدرس کی پلورل، مدرس نارمل ہے، وہ ساؤنڈ پلورل ہے تو واؤن لگا دے بس. تو پھر یہی رہے گا این المدرس الجدید. نہیں دیکھیں آپ نے جب نہیں پہلے آپ نے اس کو چینج کر. ایک منٹ دیکھیں پلیز، کوئی اور کچھ نہ بولیں پلیز. مدرسون واو اور نون لگ جائے گا. جی واو نون لگ جائے گا. اور میوٹ کر رہے ہیں. ہاں، اور دیکھیں جدید کی جمع کیا ہوتی ہے؟ جدد. جدد. اوکے ٹھیک ہے. این المدرسون الجدد. ہاں جدد. این المدرسون الجدد. جدد. اوکے. آگے ہے ہوا عند المدیری. ہم عند المدیری. ویری گڈ. ہم عند المدیری. دے آر ود دا پرنسپل. ٹھیک ہے نا. اوکے جی. نمبر 4 بابر بھائی آپ کی باری ہے. این الطالب الجدید اہوا فی الفصل. این الطالبات. اس کا کیا ہوگا؟ طالبات نہیں، طالب. دیکھو طالب از اے اسٹوڈنٹ. طالب. ہاں تو اس کا جو پلورل ہے وہ کیا ہوگا؟ سوچیں. ہاں صحیح ہے طلاب. جی. این طلاب الجدید. ابھی میں نے بتایا تھا نا جدید کا کیا ہے؟ جدیدہ. نہیں، جدید کا ہے جدد. جدد. ہاں. این الطلاب الجدد. بولیے. این طلاب الجدد. ہاں. اہم فی الفصل. اہم فی الفصل. آر دے ان دا کلاس. جی بالکل صحیح ہے ماشاء اللہ. نمبر 5 زبیر بھائی آپ کی باری ہے. اہذا الطالب غنی لا هو فقیر. جی زبیر بھائی آپ کی باری ہے. جب بولنا ہے تو خاموش ہے زبیر بھائی. جی احاذت طلاب. دوبارہ نہیں دوبارہ سوچیے. احاذت نہیں، ہاذا دیکھیں ہاذا بھی چینج ہو جائے گا نا. ہؤلاء. جی ہؤلاء الطلاب غنی. غنیوں کا کیا ہوتا ہے؟ لا نہیں ویٹ رکے. غنیون بھی چینج ہوگا نا. غنی. جی ہاں اس کا سر غنی. اہؤلاء الطلاب اغنیاء. اغنیاء. جی اہذا الطلاب اغنیاء. ٹھیک ہے. لا ہم فقیر. ہم فقیر بھی چینج ہوگا. فقیرون کا سر آ نہیں رہا مجھے. فقراء. لا ہم فقراء. ٹھیک ہے. لہم فقراء. لہم نہیں، لا پہلے بولیے. لا ہم فقراء. لا ہم فقراء. ہم فقراء. ہم فقراء. جی ہم فقراء. لا ٹھیک ہے. ہم فقراء. جی بالکل صحیح ہے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اب باری ہے نمبر 6 کی. اسرا آپ پڑھیے. من ھذا الرجل هو ضعیف. من ھذا الرجل هو ضعیف. ہوا ضعیف. ہاں اس کو چینج کیسے کریں گے؟
من هؤلاء. بالکل صحیح ہے. ہاذا کا دیکھیں ہا اولائی ہے اور من رجل کیا ہے؟ هؤلاء ہاں رجل رجالو. رجالو ٹھیک ہے. ہم سر آپ سائڈ بائی سائڈ پیج کھول دیں نا اچھا تاکہ وہ پچھلے ورڈ نظر آ جائے. ہاں نہیں میں آپ کو یہ چاہ رہا ہوں دیکھیں جان بوجھ کے ہم اس طرح کرتے ہیں تاکہ اس طرح یاد بھی ہوگا آپ کو. ٹھیک ہے نا. تو وہ تو ظاہری بات ہے دیکھیں ایک جھلک تو دکھی نہیں ہے ابھی تک. دیکھیں میں اصل میں آپ سے جب وہ شیئر ساتھ کروں بھی گا ایسا لگ رہا ہے کہ گرتے پڑتے بن رہے ہیں. نہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں گرتے پڑتے بننے دیں. کیوں؟ کیونکہ میں آپ سے بک شیئر کروں گا جب آپ لوگ اس کو سالو کریں گے ظاہری بات ہے وہ تو آپ کو پکا ہو ہی جائے گا. لیکن اس طریقے سے دیکھیں آپ کو آئیڈیا آتا رہے گا. ٹھیک ہے نا. اور آپ پھر ایسا ایسا یاد بھی ہوتا رہے گا انشاءاللہ دیکھیے گا. ٹھیک ہے. اوکے تو ضعیفن کی جمع ہے ضیوفن. تو اب کیا بننا چاہیے؟ ضیوفن. ہاں من هؤلاء رجالو. رجالو ٹھیک ہے ہم صحیح ہے. ہم کیا بولا تھا سر؟ ضعیفن ضیوفن. ضیوفن. ہم ضیوفن. ٹھیک ہے. ایک مطلب دوبارہ پڑھیے. من حاضر رجالو. دیکھیے ہاضا بھی چینج ہوگا. من هؤلاء الرجال ٹھیک ہے. ہم ضیوفن. ہاں دیکھیں یہ جو تکلیف اٹھانا ہے نا آپ یاد رکھیے گا اس تکلیف اٹھانے کی اللہ تعالیٰ ڈبل اجر دیں گے آپ کو. ٹھیک ہے نا. وی آر مطلب فیسنگ دیز پرابلمس بیکاز آف دا لینگویج آف دا قرآن ہے نا. ہماری یہ انٹینشن ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم لوگ تکلیف جو اٹھاؤ گے میں تمہیں اس کا ڈبل اجر دوں گا. ٹھیک ہے. تو یہ جو تھوڑی سی ہم تکلیف اٹھا رہے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ان دا آئیز آف اللہ تعالیٰ اٹ مینز اے لاٹ. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے آپ لوگ بالکل پریشان نہ ہو. اللہ نہ کرے کہ کوئی غلط ہے کچھ نہیں. ظاہری بات ہے آپ لوگ کو دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمیں کہاں سے کہاں لے کے آ گیا الحمدللہ کہ وی آر انڈرسٹینڈنگ دا سینٹینسز الحمدللہ. ٹھیک ہے نا. تو آگے بھی اللہ تعالیٰ اور بڑھا دیں گے انشاءاللہ. ڈونٹ وری. من ہؤلاء الرجال. جی سر ایک چیز جی یہ جو جتنے بھی الفاظ یوز ہو رہے ہیں ان کی تو پہلے ہمیں میننگ یعنی پلورل پتہ ہوں گے تبھی ہم یہ بنا پائیں گے. ہم سے آپ اگر یہ شیئر بھی کر لیں گے ابھی تو ہم نے کر لیا 10 منٹ بعد ہم نہیں کر پائیں گے. تو کیا اس کی ورڈ اور پلورل سنگولر اور پلورل کی کوئی لسٹ ہے جو ہم پہلے پڑھ لیں اور پھر اس کے حساب سے اس کو ہم کمپلیٹ کریں؟ میں نے آپ کو دیکھیے یہی بتایا. میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا جس طرح ہم عربک میں آگے بڑھیں گے دا مور وی ریڈ دا مور اٹ ول بیکم ایزی فار اس. دیکھیے میں نے آپ کو کیا بتایا اس کو کوئی یاد کرنے کا ایز سچ کوئی پیٹرن نہیں ہے. جو لوگ بیٹھ کے اس کو رٹا ماریں گے اس میں کوئی شک نہیں بہت ان کو آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں نا کہ چند دن کے بعد ظاہری بات ہے پھر انہوں نے بھی بھول جانا ہے. آپ نے اس کو کنیکٹ کرنا ہے قرآن مجید سے. نمبر 1 قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کو ہم بار بار پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا. آپ لوگ میں نے آپ کو بتایا آپ یاد نہیں کریں. دیکھیں جب میں نے آپ کو یہ کتاب میں آپ سے شیئر کروں گا تو ہوگا یہ کہ وہ لسٹ آٹومیٹیکلی آپ کے سامنے آ جائے گی. ابھی ہم آگے جا کے ساؤنڈ فیمینن پلورل پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد پھر ہم اور بھی اس کی جب پریکٹس کریں گے تھوڑی سی تو دیکھیے گا آپ آہستہ 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 ایکسرسائزز سالو کرنے سے اور زیادہ آپ پکے ہو جائیں گے. اب جو نیکسٹ لیسن ہم پڑھیں گے انشاءاللہ یعنی کہ ایک میں آپ کو لیسن پڑھواؤں گا انشاءاللہ. اس میں پوری پریکٹس کریں گے ہم. آپ دیکھیے گا وہ پورے لیسن پڑھنے کے بعد آپ کو اتنی زیادہ پریکٹس کروائی جائے گی ان چیزوں کی کہ یہ آٹومیٹیکلی آپ کو یاد ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اٹ از جسٹ اے بگننگ. میں نے آپ کو بتایا نا آپ پریشان نہیں ہو. آپ اس کو چلتے رہیں صرف. سر ابھی تو بالکل لاسٹ کی طرح سے. اب دیکھیں نا کتنی مشکل سے میں نے جملہ بنایا ہے تو بالکل لاسٹ طریقے سے باقی لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے کیا بوریت. ہاں اٹس اوکے. نہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں. دیکھیں ان دا بگننگ اٹ ہیپنس نا. ایسا سب طریقہ نہیں ہوگا نا. آپ تھوڑا سا سوچیں. اب دیکھیں میں آپ کو خود بتا رہا ہوں آپ پھر اس کے بعد اسی لیے دیکھیں میں آپ کی ہیلپ بھی کر رہا ہوں بھی. ورنہ میں آپ پہ ظاہری بات ہے آپ کی اسسمنٹ نہیں کروں گا بلکہ میں کیا کروں گا میں آپ سے کہوں گا پلیز آپ لوگ خود بنائیے. ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے ڈونٹ گیو اپ انشاءاللہ. اچھا فریحہ بشیر آپ بتائیے نمبر 7 لی اخن کبیرن. ٹھیک ہے نا. اخن کی جمع ہے اخوتن. کبیرن کی جمع ہے کبارن. اب بنائیے جملہ. اچھا اگر فریحہ بشیر نہیں بنا سکتی تو ہاں اچھا بنائیں.
لی اخوتن کبارن ٹھیک ہے، ہم طلابن بالجامعتی. ویری گڈ ماشاء اللہ. دیکھیں اچھا، این صدیقک ذهب الی المکتبتی، یہ جملہ چھوڑ دیں ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اس کے اندر ایک ورب ہے، ورب ہم انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے. نمبر 9 پہ آتے ہیں. محمد لہ ابن صغیر هو طالب فی المدرسۃ. ٹھیک ہے، یہ عمران بھائی بنائیے. محمد لہ ابنان ابناء اصغار نہیں صغیر صغار، تو ابناء صغار. محمد لہ ابناء صغار ہم طلاب فی المدرسۃ. ویری گڈ. دیکھیں آپ لوگ کو ہم پکا ہو رہا ہے اور طلابن پکا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ خود دیکھیں اس طریقے سے آہستہ آہستہ یہ آپ کو پکا ہوتا جائے گا. اب آئی باری ہے شعیب بھائی کی. ازمیلک مجتہد، نعم ہوا مجتہد. ازمیلک مجتہد. ہاں دیکھیں زمیل کی جمع ہے زملا، مجتہد ساؤنڈ پلورل ہے، آپ نے واو نون لگانا ہے. اور زمیل کی جمع ہے زملاء. زملاؤک. جی ویری گڈ. تو کیا بنے گا؟ ازملاؤک مجتہدان. نہیں واو نون. مجتہدون. ویری گڈ. ازملاؤک مجتہدون. نعم ہم مجتہدانی. نہیں نا، وہ بھی ویسے ہی رہے گا، آپ نے پلورل کرنا ہے. مجتہدون ایسے ہی رہے گا. ہاں مجتہدون آپ نے پلورل بنانا ہے نا. ہاں واو نون. ہم مجتہدون. ویری گڈ. دوبارہ پڑھیے پورا سینٹینس. ازمیلک ازمیلک زملاء کیا تھا؟ زملاؤک. جی بالکل. زملاؤک مجتہدون. نعم ہم مجتہدون. ماشاء اللہ ویری گڈ. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت جزائے خیر دے. اچھا اب دیکھیں یہ کیا ہے. یہ تو خیر آسان ہے جی. اب یہ والا ہم کرتے ہیں اقرأ وکتب. یہ ریڈ اور رائٹ یہ آپ سب نے کرنا ہے پورا، ٹھیک ہے. یہ ریڈ اور رائٹ یہ آپ سب نے پورا کرنا ہے. یہ ایک سینٹینسز مطلب یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے، اور یہ آپ لوگ اگلے ہفتے میں کبھی بھی سبمٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے یہ سینٹینس لکھنا ہے اور پھر اس کے نیچے اس کی ٹرانسلیشن بھی لکھنی ہے. ٹھیک ہے. پیج نمبر سر؟ پیج نمبر بتاتا ہوں. دیکھیں یہ اس بک کا پیج نمبر ہے 19. ٹھیک ہے، پیج نمبر 19 بھی ہے اور پیج نمبر 20 بھی ہے میرے خیال میں. جی پیج نمبر 19 اور 20 دونوں ہیں. اس والی بک کا میں آپ سے آج بک شیئر کر لوں گا انشاءاللہ. اس والی بک کا پیج نمبر 19 اور پیج نمبر 20 میں جو اقرا وکتب ہے یہ آپ نے پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگ خود کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ میں اب جا رہا ہوں ذرا فیمینن پلورل کی طرف، تاکہ میں پھر دونوں سے ملا کے آپ کو پڑھا سکوں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگوں نے یہ پورا آپ کو دیکھیں اس کے اندر سارے آ جائیں گے. رجل رجال ضیف ضیوف فلاح فلاحون حقل حقول ابناء ابناء تجار تاجر تجار کبیر کبار عم اعمام اخ اخوۃ. آپ لوگ چاہیں تو یہ والی لسٹ جو ہے نا یہ یاد کر لیں پوری. یہ ایک لسٹ یہ رہی، ٹھیک ہے، اور ایک لسٹ یہ رہی. یہ پوری پکی یاد کر لیں اگر آپ یاد کر سکیں، ورنہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت پڑے گی نہیں. آپ لوگ جس طریقے سے اگر آپ جب یہ اقرا وکتب کرنے بیٹھیں گے نا انشاءاللہ تو آٹومیٹیکلی پھر آپ بار بار کریں گے تو یہ آپ کو یاد ہو جائے گا پکا. این التجار ذهبوا الى السوق من هؤلاء الرجال هم ضیوف. ٹھیک ہے نا، یہ بار بار آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تو یہ آپ کو آٹومیٹیکلی پکا ہو جائے گا. اور آپ نے یہ والا پیج بھی کرنا ہے، پیج نمبر 19 اور 20. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں یہاں پر. یہ آپ لوگ خود پڑھ لیجئے گا، یہ آسان ہے بہت. پوائنٹس ٹو ریممبر ہیں، یہ بہت اچھے ہیں. تو ویسے یہ پیج 19-20 کافی مشکل ہی ہے اگر ہم آپ کے ساتھ نہ کر دیں. دیکھیں اٹ سیمز ڈیفیکلٹ حالانکہ ڈیفیکلٹ ہے نہیں. اور میں ٹائم بچانے کے لیے اصل میں سر ایک دو پریکٹس نہیں کر لیں. اچھا ایک دو کروا دیں جو لمبے والے نا، تھوڑے سے ایک دو کا وہ کروا، جیسے 8 ہے یا 7 ہے. چلیں ٹھیک ہے، 7 جو ہے چلیں میں ایک کام کرتا ہوں، میں نمبر 2 کرتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، من هؤلاء الاولاد اهم ابناؤک لا هم ابناء اخی. دیکھیں
میں کس طرح سالو کرتا ہوں بتاتا ہوں میں آپ کو. من ہاؤلائی، ہاؤلائی کا مطلب ہے یہ ہاذا اور ہاذی کی جمع ہے. تو ابھی تو اولاد ہے، اولاد ہے ولد کی جمع. تو ولدن کا مطلب ہوتا ہے بوائے، اولاد کا مطلب ہوتا ہے بوائز. تو من ہاؤلائی الاولاد، ہو آر دیز بوائز. ٹھیک ہے. اہم آر دے. ابناؤ، ابناؤ کا مطلب ہو گیا سنس. آر دے سنس کا، یور. تو ابناؤ کا مطلب ہوگا یور سنس. اہم ابناؤ کا، آر دے یور سنس. ٹھیک ہے. میں دوبارہ شروع سے پڑھتا ہوں. من ہاؤلائی الاولاد، یہ لڑکے کون ہیں، یہ بچے کون ہیں. کہ ہو آر دیز بوائز، یہ لڑکے کون ہیں. اہم ابناؤ کا، کیا وہ تمہارے بیٹے ہیں. آر دے یور سنس. لا نہیں. ہم ابناؤ اخی، ہم کا مطلب تو دے ہوتا ہے. ابناؤ سنس، اخی مائی بردر. تو دے آر سنز آف مائی بردر، یعنی کہ دے آر مائی بردرز سنس. ہم ابناؤ اخی. ٹھیک ہے. مضاف اور مضاف الیہ بھی ہے یہ. ٹھیک ہے نا. دے آر مائی بردرز سنس. ٹھیک ہے. ابناؤ اخی. اچھا اس کے بعد من ہاؤلائی الناس، ہو آر دیز پیپل. اچھا ناس یاد رکھیے گا یہ ہے ہی پلورل، اسی لیے ہم ناس کے ساتھ ہادہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ناس کا مطلب ہے پیپل، لوگ. ٹھیک ہے نا. حالانکہ لوگوں جو آتا ہے نا تو اس کی بھی جمع آتی ہے، لیکن وہ ہم بعد میں کریں گے. ناس کا مطلب ویسے پیپل ہے، اور پیپل اٹ سیلف ایک پلورل ہے. پیپل. ٹھیک ہے نا. PEOPLE پیپل. جب ہم لوگ کہتے ہیں تو ظاہر بات ہے کسی ایک انسان کو ہم لوگ نہیں کہتے، بہت سارے ہوتے ہیں، دو سے زیادہ لوگوں کو ہم لوگ کہتے ہیں. تو من ہاؤلائی الناس، ہو آر دیز پیپل. ہم حجاج من ترکیہ، دے آر حجاج پلگرمز من ترکیہ فرام ٹرکی. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں نمبر 7، تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے، بڑا لمبا سا لگ رہا ہے. این الطلاب الجدد، یہ تو ہم نے اتنے سارے کر لیا ابھی. طلاب الجدد نئے لڑکے. ویئر آر دا نیو اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے نا. اگر میں اس کا سنگولر بناؤں، این الطالب الجدید، ویئر از دا نیو اسٹوڈنٹ. این الطلاب الجدد، ویئر آر نیو اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے. اچھا بعضهم فی الفصل و بعضهم عند المدیر، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بعضهم some of them، بعض ان میں سے ہے نا، تو بعض اردو میں بھی بعض ہی ہوتا ہے. بعضهم some of them فی الفصل in the class، some of them are in the class. و بعضهم some of them عند المدیر they are with the principal، وہ پرنسپل کے پاس ہیں. کچھ کلاس میں ہیں، ان میں سے بعض کلاس میں ہیں اور بعض پرنسپل کے پاس. اعمامی تجار کبار، my uncles are big merchants. اعمامی یہ پلورل ہے عمن کا، تجارن یہ پلورل ہے تاجرن کا، کبارن یہ پلورل ہے کبیرن کا. تو اعمامی تجارن کبارن، یا اگر میں اس کو سنگولر بناؤں، عمی مائے چچا، تاجرن کبیرن، ہے نا. آپ ایک کام یہ بھی کر سکتے ہیں، جو آپ کو مشکل لگے نا آپ اس کے سامنے اس کا سنگولر بنا دیں، اس سے آپ کو بڑی آسانی ہو جائے گی. آپ کو لگ رہا ہے یہ والا سینٹینس بھی بڑا مشکل ہے، اسی کے سامنے اس کا سنگولر بنا دیں. آپ سنگولر بنائیں گے اور مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا. ہاؤلائی اخوتی، ہاؤلائی، اب آپ کو لگ رہا ہے یار یہ بڑا مشکل لگ رہا ہے. ہاؤلائی اخوتی، ہاؤلائی تو جمع ہو گیا ہاذا کا، تو لکھ دیا آپ نے ہاذا. اخوتی، اچھا اخوتن تھا اس میں یا لگا دیا تو بن گیا وہ اخوتی. اخوتن کا مطلب ہوتا ہے بردرز، یا لگا دیا تو مائی بردرز ہو گیا. تو ہاؤلائی اخوتی، دیز آر مائی بردرز. تو تھوڑا سا یہ مشکل لگ رہا ہے تو میں کام کرتا ہوں، میں اس کا سنگولر بناتا ہوں. تو ہاؤلائی کا بنے گا ہاذا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ میل کی بات چل رہی ہے. اخوتن ہے تو اخوتن جمع ہے اخن کی، اخن بنائیں گے.
لیکن یا لگی ہوئی ہے تو اخن سے وہ اخی بن جائے گا. تو کیا بن جائے گا؟ ھذا اخی، دس از مائی بردر، یہ سنگولر ہے. ھذا اخی، دس از مائی بردر. اور اس کی جمع کیا ہو گئی؟ ھؤلاء اخوتی، دیز آر مائی بردرس. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں باقی میں نے آپ کے اوپر چھوڑ دیا جان بوجھ کے، ٹھیک ہے نا، تاکہ دیکھیں تھوڑا سا آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا چیلنج ہو. دیکھیں جب انسان کو تھوڑا سا چیلنج ملتا ہے نا تو ذرا اس کو مزہ بھی آتا ہے، اور خاص طور پہ جب آپ کو بتاؤ کہ اس چیلنج میں بھی ہمیں ثواب ملے گا انشاءاللہ، اس تکلیف اٹھانے پہ بھی ثواب ملے گا، تو اٹ ول بی یور لرننگ. دیکھیں آپ کے اندر اسکل ڈیولپ ہو پہچاننے کی کہ بھائی ہاں یہ جمع ہے، اس کو مجھے ٹرانسلیشن اس طرح کرنی ہے. دس از واٹ از دا مطلب ریکوائرمنٹ آف دا کورس. مطلب اس کورس کا آپ سمجھیں اس کا یہی ہے کہ آپ کے اندر اسکل ڈیولپ ہو جائے، آپ پہچاننے لگ جائیں میرے سامنے کیا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، ٹیکسٹ میں کیا لکھا ہے میرے سامنے، یہ سنگولر ہے، یہ پلورل ہے، ٹھیک ہے نا، یہ پراپر ہے، یہ کامن ہے. ایک مطلب آپ کے سامنے یہ آ گیا انشاءاللہ. آپ قرآن مجید کی آیتوں کو بھی سمجھیں گے، آپ نارمل عربی لینگویج بہت آرام سے سمجھ جائیں گے اور صحیح بولیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ کچھ میں نے آپ کے سامنے سالو کیے، دیکھیں اس طریقے سے. اور ایک بہت اچھا جو اس کا سولوشن ہے وہ یہ ہے، جو بھی سینٹنس آپ کو مشکل لگ رہا ہے آپ اس کو کنورٹ کر دیں سنگولر کے اندر، پورے سینٹنس کو. جب آپ پورے سینٹنس کو سنگولر میں کنورٹ کریں گے انشاءاللہ کیا ہوگا، اٹ ول بیکم ویری ایزی فار یو. پھر تو آپ کے لیے حلوہ ہو جائے گا، ظاہری بات ہے. ٹھیک ہے. آئیے تھوڑا سا ذرا پڑھ لیتے ہیں مؤنث کے بارے میں تاکہ ہمارا ٹاپک مکمل ہو جائے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں یہ وہی ہے، آپ نے اس کو خود کرنا ہے. نیچے لکھا ہوا ہے اکتب جمع الکلمات. آپ ان سب کے کبیر، مسلم، رجل، ابن، ضعیف، فتن، حاج، ان سب کے آپ نے پلورلز لکھنے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں یہ خود بھی آپ کو یاد کرا رہے ہیں. پہلے آپ کو انہوں نے پورے لیسن میں پریکٹس کروائی ہے، اس کے بعد آپ سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی کبیر، اب آپ خود لکھ دیں گے کبار، ضعیف، ضیوف، صغیر، صغار. تب آپ یقین کریں میں نے کبھی یاد نہیں کیا، لیکن اب وہ آٹومیٹیکلی مجھے پتا ہے کہ طویل کا طوال ہے، اور غنی ان کا اغنیاء ہے، اور فقیر ان کا فقراء ہے، اور اخن کا اخوہ سر ہے. پیج نمبر پیج نمبر 19 اور 20 ہے. اس کتاب کا پیج نمبر 19 اور 20 ہے. یہ بک انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کر دوں گا تھوڑی دیر میں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آپ لوگ انشاءاللہ اس کو کر لیں گے. ٹھیک ہے نا. یہ پوری ایکسرسائز سالو کریں. آپ لوگ خود بیٹھ کے دیکھیے گا، جب سالو کریں گے نا تو آپ خود دیکھیں گے انشاءاللہ کہ یس ناؤ آئی کین سالو اٹ، ناؤ آئی کین ریکگنائز اٹ. اب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے اور اب مجھے پہچان ہو رہی ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے. اچھا یہ آپ پوائنٹس ٹو ریممبر ضرور پڑھ لیجیے گا. سر ایک چیز یہ جو ہم اگر جب بنائیں گے، جیسے مسلمن تھا، مجھے پتا ہے اس کا مسلمونہ ہے، لیکن اگر ہمیں اس کو ویریفائی کرنا ہوا تو ہم جو ڈکشنری آپ نے بتائی تھی یا ایسی کوئی چیز ہے جہاں سے اس کو ویریفائی کر پائیں؟ جی میں نے آپ کو مسلمون کو مسلمونہ میں نے صحیح لکھا ہے، یہ مسلمان ہی ہونا چاہیے تھا، اس بات کر رہا ہوں. دیکھیں آپ نے مسلمانیہ بھی پڑھا ہی نہیں ہے. صحیح ہے. آپ نے ابھی ایک نشانی پڑھی ہے، وہ ہے واو نون. آپ دیکھیے گا کہ یہ ساؤنڈ پلورل ہے یا بروکن پلورل ہے. ابھی جو رجلون ہے آگے، ہاں تو یہ رجلون جو ہے یہ رجلونہ تو نہیں ہوگا؟ جی یہ ہوگا رجالون. رجالون ہوگا. ہاں دیکھیں اس کے اندر میں آپ کو جان بوجھ کے ڈیٹیل میں لے کے نہیں آ رہا. اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ایک ہوتا ہے علم النحو، آپ نے سنا ہوگا علم النحو کے بارے میں. ٹھیک ہے. دیکھیں یہ ذہن میں رکھیں، یہ جو اونا اونا آئے گا نا، یہ آئے گا صرف اور صرف اس کو کہتے ہیں ہم عربی زبان کے اندر کہ عربی زبان میں معرفہ کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ پراپر ناؤنس کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں عربی زبان میں. ٹھیک ہے نا. اس میں علم کہلاتا ہے ایک، اس میں علم یعنی کہ مردوں کے نام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے صفات ہوتی ہیں، کوالٹیز. تو مسلم ہونا ایک کوالٹی ہے نا. ٹھیک ہے. لیکن رجل از ناٹ دا صفتن، یعنی کہ جتنی عربی زبان میں صفات ہے نا، مسلم، صالح، مجتہد، یہ سارے ساؤنڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک نشانی تو یہ ہے اس کی، عربی زبان میں جتنی کوالٹیز ہوتی ہیں ان کا آپ مطلب مجھے اس کو اور تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل میں سمجھانا پڑے گا. اسی لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں میں آپ کو علم النحو بھی پڑھا رہا.
ٹھیک ہے نا. علم النحو جب میں آپ کو پڑھاؤں گا تو اس کے اندر میں آپ کو یہ باریکیاں بتاؤں گا کہ واٹ از ایکچولی دا ڈفرینس. اس کے لیے میں نے آپ کو مجھے آپ کو پہلے پراپر ناؤنس کی قسمیں پڑھانی پڑیں گی. پراپر ناؤنس کی جب میں آپ کو قسمیں پڑھاؤں گا تو اس کے اندر آپ کو پتہ لگے گا ان پراپر ناؤنس کی قسموں میں سے 2 قسمیں ایسی ہیں کہ جو کہ جس سے کہ ساؤنڈ میسکولن پلورل بنتا ہے. وہ اتنی زیادہ ڈیٹیل ہے, ٹھیک ہے نا. اس ساری ڈیٹیل اور اس ساری جھنجھٹ سے بچنے کے لیے میں نے آپ سے کیا بتایا, نارملی آپ کیا کریں, آپ کو جتنے وربس آپ کے سامنے جتنے پلورلز آ رہے ہیں آپ ان کو یاد کر لیں بس, اور ان کو ذہن میں بٹھا لیں. تو اس کتاب کے حساب سے آپ دیکھیں گے کہ وہ سارے کے سارے آپ کو پکے ہونے چاہیے. مثال کے طور پہ جو میں نے ابھی آپ کو لسٹ دی ہے, جب آپ نے ایک مرتبہ یاد کر لیا کہ رجلن کا رجالن ہوتا ہے تو اب کبھی بھی آپ اس کو رجلون نہیں بولیں گے, ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات میں نے آپ کو کیا بتایا, گیو یور سیلف ٹائم, اپنے آپ کو وقت دیں عربی پڑھنے کا. جب آپ عربی پڑھنے کا وقت دیں گے, زیادہ سے زیادہ عربی آپ کے سامنے آئے گی, آپ زیادہ سے زیادہ ریڈنگ عربی میں کریں گے, آپ کو آٹومیٹیکلی یہ گیپ آپ کا فل ہو جائے گا. وداؤٹ نوئنگ ایچ اینڈ ایوری کارنر, اور ذرا وہ جو کہتے ہیں نا بال کے برابر بھی کوئی چیز ہے جو آپ کو پتا ہونی چاہیے, ایسا نہیں ہے بالکل. یہ لینگویج کے اصول کے خلاف ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. ورنہ اب دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ میرے لیے پھر میں اگر آپ کو ابھی بتانے بیٹھوں گا تو میں آپ کو آگے پڑھا ہی نہیں سکتا. کیوں؟ سب سے پہلے میں آپ کو پراپر ناؤنس کی قسمیں پڑھاؤں گا. اس کے اندر ایک قسم آتی ہے اسم علم کہتے ہیں. علم کا مطلب ہوتا ہے مردوں کے نام. مثال کے طور پہ احمد, محمد, ٹھیک ہے نا, ذاکر, یہ سارے مونون بنتے ہیں اس سے. محمد سے محمدون جائز ہے کہنا پڑھنا, ذاکر ذاکرون بنتا ہے, احمد احمدون بنتا ہے, کیونکہ یہ اسم علم ہے. اب وہ اسم علم آپ کو مجھے پہلے اسم علم پڑھانا پڑے گا, اس کے بعد اس کی اور بھی ہے, اس کے اندر ایک آتی ہے صفت. جتنی صفات ہوتی ہیں, مسلم, مجتہد, مؤمن, قانت, صائم, یہ سب واؤن ساؤنڈ ہوتی ہیں ساری, ٹھیک ہے نا. تو وہ اٹ ول بی اے برڈن آن یو. اس سارے برڈن سے بچنے کے لیے یہ جو آپ کے سامنے چند چیزیں لکھی ہوئی ہیں, سب سے پہلے آپ کو یہ ٹارگٹ دیا گیا. ابھی آپ کی یہ پریکٹس ختم نہیں ہوئی ہے, ابھی جب ہم اگلا لیسن پڑھیں گے آپ دیکھیں گے یہ ساری چیزیں ریپیٹ ہوں گی دوبارہ. اس کے بعد جو اور اگلا لیسن پڑھیں گے اس میں اور ساری یہ سب چیزیں ریپیٹ ہوں گی. تو یہ اس کتاب نے خود آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے یاد کرانے کا معاملہ, کہ آپ جتنے بھی آپ کو دیے ہیں وہ پکے ہو جائیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. اسی کو لے کے آپ آگے چلیں اور آپ عربی ریڈ کریں. جب آپ عربی ریڈ کریں گے آپ کو پڑھ کے پتہ لگ جائے گا کہ بھائی یہ جمع ہے, اور آپ اس کے سنگولر تک آرام سے پہنچ جائیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے میں بہت ساری چیزوں پہ میں خود آ کے پھر اسٹک ہو جاتا ہوں کہ ظاہری بات ہے میں آپ کو علم النحو نہیں پڑھا رہا, اور علم جیسے کہ علم الصرف ہے, علم النحو ہے, اس میں ساری باریکیاں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس سے انسان بہت دور بھاگتا ہے, ایون میں خود بھاگتا ہوں, آپ یقین کریں. حالانکہ مجھے اللہ کا شکر ہے ہم نے سب پڑھ لیا ہے, لیکن اس کے باوجود اس کو لوگوں کو بتانے کے لیے میں خود بھاگتا ہوں. کیوں؟ اس کے لیے یو نیڈ سپورٹ آف مینی ادر عربک سبجیکٹس, تو آپ کو وہ چیزیں برڈن نہیں کرتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. ہمارے اسکول میں جب ہم پڑھتے تھے تو اردو میں ہوتی تھی, بہت زیادہ اسلامیات ہوتی تھی اردو میں. فزکس انگلش میں, کیمسٹری انگلش میں, بایولوجی انگلش میں, میتھمیٹکس انگلش میں, انگلش میں. تو ہمارے انگلش کے اندر اتنے سارے سبجیکٹ ہوتے تھے تو ہمیں انگلش گرامر وغیرہ سمجھنے میں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی تھی. اس کے باوجود ہم انگلش گرامر سے بھاگتے تھے اور انگلش گرامر میں مارکس کٹتے تھے بہت زیادہ, سمجھ رہے ہیں آپ. اسی طریقے سے عربی گرامر خاص طور پہ میں آپ کو نہیں پڑھا سکتا, ٹھیک ہے نا. میں آپ کو عربی زبان سکھا رہا ہوں جس کے اندر گرامر کی اتنی نیڈ نہیں ہے, اور ایسی زبان ہے کہ گرامر آپ کے اندر انجیکٹ ہو جائے گی جو ضروری گرامر ہے. اس کی باریکیاں پھر آپ کے لیے اس کے پاس پوری زندگی ہے, آپ پھر اس کو پوری زندگی پڑھتے رہیں, آہستہ آہستہ پڑھتے رہیں, آہستہ آہستہ. دیکھیں قطرہ قطرہ کر کے وہ کہتے ہیں نا دریا بنتا ہے, تو یہ تو ایک پورا پروسیس ہے, اٹس اے پروسیس. آج تقریباً مجھے 17-18 سال ہو گئے عربی کے حوالے سے پڑھتے ہوئے اور پڑھاتے ہوئے, اور آپ یقین کریں ابھی بھی کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے بچوں والی کیفیت ہوتی ہے بالکل. تو لیکن معاملہ کیا ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین کہ اب وہ چیزیں بہت ساری, اب اس کی ریزننگ مجھے مل گئی ہے الحمدللہ. آہستہ آہستہ وہ مسئلے حل ہوتے گئے, ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے گیو یور سیلف ٹائم,
ٹھیک ہے. اب آگے چلتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں. اچھا ہمارا ٹائم تو ویسے بہت زیادہ ہو گیا ہے آج, ٹھیک ہے نا. تو یہ میں نے آپ کو ابھی پڑھایا تھا, 1 منٹ. اچھا سوری, یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں, یہ بھی پڑھ چکے ہیں. یہ آپ لوگوں نے پوائنٹس ریممبر پڑھ لینا ہے انشاءاللہ. اور اب دیکھیں یہ انہوں نے کیا کیا ہے. یہ خواتین میں انہوں نے دیا ہے, ہم اس کو صرف پڑھ لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی ایکسرسائز آپ لوگ آرام سے سولو کر لیں گے. آپ نے صرف نشانی یاد رکھنی ہے. مؤنث میں بڑا آسان ہے, آخر میں الف اور ایک تا لگانا ہے, ٹھیک ہے نا. پہلے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں, اس کو سمجھ لیں آپ. من ہؤلاء الفتیات یا مریم, آپ کو بتایا ہذہ کی بھی جمع ہؤلاء ہے, تو من ہؤلاء الفتیات, ٹھیک ہے. اچھا فتیات کا مطلب ہے آپ اس کا پہلے سنگولر نکال لیں. فتاتن کہتے ہیں ینگ گرل کو, فا تا الف اور گول والی تا, فتاتن اس کا مطلب ہے ینگ گرل. فتیاتن ینگ گرلز, الفتیات the young girls, ٹھیک ہے. من ہؤلاء الفتیات, who are these young girls, یا مریم, او مریم. جس طریقے سے ہم تھا, اب یہاں پہ ہننا 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 آئے گا. کیوں؟ کیونکہ ہننا کا مطلب ہے دے, اور وہ گرلز کے لیے, فیمیل کے لیے. ہن زمیلاتی, دیکھیں یہ بھی کہہ رہی ہے. زمیل آپ نے پڑھا تھا میٹ کو کہتے ہیں, تو زمیلتن یہ فیمیل کہیں گی, فیمیل میٹ, اس سے زمیلاتی بن گیا. دے آر مائی میٹس. اخواتن ہن, اب کیا تھا؟ اختن, عربی میں کہتے ہیں بہن کو. اختن کی جمع ہے اخواتن, سامنے لکھا ہوا ہے آپ کے اخواتن. تو اخواتن ہن, آر دے سسٹرز؟ نعم ہن اخواتن, یس دے آر سسٹرز. ہن اخواتن, یس دے آر سسٹرز. من ابوہن, ان کے ابو کون ہیں؟ who is their father. ابوہن الشیخ بلال, شیخ بلال ان کے ابو ہیں. امہن ان کی امی, استاذتی ان کی جو امی ہے, امہن their mother, استاذتی is my teacher, their mother is my teacher. این بیتہن, where is their house, بیتہن قریب من المدرسہ, their house is near to the school, near from the school, their house is near from the school, بیتہن قریب من المدرسہ. ٹھیک ہے. اب انہوں نے تھوڑا سا آپ کو پڑھا دیا تاکہ آپ کو یہ ہننا پتہ لگ جائے, اخوات پتہ لگ جائے. اب یہ آپ کو خود لسٹ دے رہے ہیں, نیچے دیکھیں. بنتن بناتن, طالبتن طالباتن, مدرستن مدرساتن, طبیبتن طبیباتن, مسلمتن مسلماتن. آگے دیکھتے ہیں. زوجتن زوجاتن, اختن اخواتن, فتاتن فتیاتن, جدیدتن جددن, کبیرتن کبارن, صغیرتن صغارن, طویلتن طوالن. اب دیکھیں یہ طوال, صغار, کبار, جدد, یہ سب کے سب میل میں اور فیمیل میں ایک جیسے رہتے ہیں, اسی لیے انہوں نے آپ کو بتایا ہی. ٹھیک ہے نا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, دیکھیں آپ لوگوں نے اس کو یاد نہیں کرنا ہے, یہ جب بھی سامنے آئے گا آپ کے تو آپ آٹومیٹیکلی آپ اس میں کچھ نہ کچھ لکھیے گا. ہم اس کی پریکٹس کریں گے اور اس کو پہچان لیجیے گا صرف اور صرف اس کے پیٹرن سے یاد کر کے, ٹھیک ہے نا. اور جتنے آپ کو ابھی جو ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھے تھے آپ وہ پہلے پکے کر لیں انشاءاللہ. اس کے جو پیٹرنز ہیں میں جان بوجھ کے آپ سے شیئر نہیں کر رہا, میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں, اسی لیے کیوں؟ کیونکہ اٹس ناٹ دا وے ٹو لرن دس. ریممبر, یہ اس کا لرننگ ہو نہیں سکتی, ٹھیک ہے نا. آپ جب عربک ٹیکسٹ پڑھیں گے نا تو یو ول ریئلائز, آپ کو آٹومیٹیکلی سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. ہذہ صغیرۃ, تو ہؤلاء صغار, ہذہ طویلۃ, ہؤلاء طوال, تو طوال صغار کبار جدد, یہ چیزیں میل اور فیمیل میں پلورل میں ایک جیسی رہتی ہیں,
ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو اس کی پریکٹس کروائیں گے. اچھا اب ہم یہاں اپنی کلاس روک دیتے ہیں فی الحال. آپ ایک کام ہی کریں, پچھلا لیسن پہلے کر لیں, ٹھیک ہے نا, آج پچھلے لیسن کی پوری پریکٹس کر لیں, خاص طور پہ پیج نمبر یہ ہے 19 اور پیج نمبر 20. آپ اس کو پہلے پکا کر لیں, کوشش کریں کہ آپ سارے کے سارے پلورلز یاد کر لیں پکے, ٹھیک ہے, جتنے ہم نے پڑھے ہیں آج بس. اس کے بعد ہم فیمینن پلورل اور دونوں کو مکس کر کے ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ, تاکہ if you will also get time, ٹھیک ہے نا, ٹو تھنک. آپ لوگوں کو تھوڑا ٹائم ملے گا. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ پہلے تو ہم نے یہ پڑھنا ہے, یہ بھی مکس ہے, میل فیمیل مکس ہے یہ, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پہ مکس ایکسرسائزز ہیں, پھر یہ دیکھیں یہ بھی مکس ہے, اور اس کے بعد ایک پورا لیسن ہم پڑھیں گے. یہ دیکھیں پارٹ جی میں, اس کے اندر میل فیمیل دونوں مکس ہیں. ہم اس کو پورا پڑھیں گے انشاءاللہ, اور اس کے بعد اس کو پورا سالو کریں گے. جب ہم اس کو سالو کریں گے آپ خود دیکھیں گے انشاءاللہ. لیسن نمبر 4 یہ ہم پورا پڑھیں گے انشاءاللہ, اور اس کے کویشچن آنسرز ہم سالو کریں گے انشاءاللہ. بس لیسن نمبر 4 ہم نے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے, اور لیسن نمبر 4 پڑھنے کے بعد پھر ہم نے اپنے اگلے ٹاپک پہ جانا ہے. تو میرے خیال میں ہمارے پاس ٹائم تو نہیں مل پائے گا, ظاہری بات ہے کہ کل ہم اننا شروع کر سکیں. تو ہمارے اس ویک کے اندر صرف اور صرف پلورلز کے اوپر ہم پوری پریکٹس کریں گے, ٹھیک ہے. میں آپ سے یہ کتاب انشاءاللہ شیئر کر دیتا ہوں, اور اب آپ لوگ مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں. جی اسرا بابر. سر مجھے یہ پوچھنا تھا, تھوڑا کنفیوژن تھا کہ جیسے ابھی آپ نے کوئی پیج کھولا تھا نا, پہلے جو پیجز شروع میں, اس میں ابھی جو لانگ سینٹینسز تھے اس میں جو آتا ہے الف حمزہ زبر, تو اس میں کیا ایسا بھی ہے کہ وہ پوزیسونیس شو کر رہا ہوتا ہے کہ علی کے فادرز یا ان دونوں کے فادرز, تو وہ فادرز جو پلورل ہوتا ہے نا اپوسٹرفی والا, تو کیا ادھر بھی استعمال, کیونکہ ابھی ہوم ورک کرنے میں بھی کچھ ایسے جملے تھے جس میں وہ جملہ ایکچولی بن رہا تھا اپوسٹرفی والا, کہ ان کی کتابیں یا اس طرح کچھ بن رہا تھا ہوم ورک میں بھی نا, لیکن اس میں سینٹینس میں وہ نشانیاں نہیں تھی جیسے آپ نے پوزیسو کی پڑھائی ہوئی ہیں, تو اس میں تھا جملے الف وہ حمزہ والا نہیں دیکھیں, تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا. دیکھیں اٹس ویری ایزی, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. دیکھیں ایک تو یہ آپ نے وہ جو آپ نے کرنا نا مضاف اور مضاف الیہ آپ کہہ رہی ہیں, ہے نا. اب مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کتابی, میری کتاب ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا میرے ابو کی کتاب, ٹھیک ہے, میرے ابو کی کتاب. اب اس میں کیا ہے, میرے ابو کی, اس میں کی آ گیا نا, میں نے کہا تھا نا کا یا کی آ جائے تو آپ سمجھ جائیے گا مضاف الیہ ہے. تو میں کیا کہوں گا, میں کہوں گا کتاب ابھی, دیٹس اٹ. تو اس کے اندر ابھی جو ہے نا وہ مضاف الیہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن ان میں یا لگی ہوئی ہے ان ابھی میں, کیوں, کیونکہ میں نے میرے ابو کہا ہے. اس میں آپ کنفیوز نہ ہو, ٹھیک ہے نا. اس کے اندر ہوگا یہ سم ٹائمز پروناؤنز لگے ہوئے ہوں گے. آپ نے ابھی جو دیکھا تھا نا سینٹینس, میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا ہے, وہ ہے ابناء اخی, ٹھیک ہے نا. اصل میں کیا تھا, ابناء اخن ہوتا تھا, بردرز سن, لیکن مائی بردرز سن, تو وہ کیا ہوگا ابناء اخی. وہ یا لگا دیا ہے صرف اور صرف, وہ ہے مضاف الیہ جو آپ نے پڑھا ہے, لیکن مضاف الیہ پلس پروناؤن ہے اس کے ساتھ اٹیچ, دیٹس اٹ. صحیح, ٹھیک ہے نا. تو اس کو دیکھ کے پریشان نہ ہو, اور مجھے آپ وہ ایگزیکٹلی سینٹینس بتائیے گا, اور کوشش کریے گا کہ اگر آپ مجھے واٹس ایپ کر دیں اور مجھے وہ سینٹینس پڑھ کے مجھ سے پوچھ لیں تو میں آپ کو انشاءاللہ پھر بتا دوں گا کہ دیکھیں یہاں پہ کیا ہے. میں نے بتایا نا پروناؤنز اٹیچ ہوں گے صرف, دیٹس اٹ. مطلب میرے بھائی کی, اب دیکھیں میں بتاؤں میرے بھائی کی گھڑی, ٹھیک ہے, میرے بھائی کی گھڑی, مائی بردرز واچ, آگے اپوسٹرفی, ہے نا. اب آپ بتائیں اس کو کیسے چینج کریں گی. مائی بردر اخی. دیکھیں پہلے آپ بتائیے کہ عربک میں ہم نے پوزیسر اور پوزیشن پڑھا ہے نا, مضاف اور مضاف الیہ. تو عربک میں یہ بتائیے مضاف الیہ تو بعد میں آئے گا,
اس کے اندر اونر کون ہے بتائیے؟ میرے بھائی کی گھڑی میں اونر کون ہے؟ انا می. Who possesses this watch? اب برادر اخی نا. دیکھیں اس کے آپ کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے گا پلیز. ٹھیک ہے کسی کو جواب آتا ہے پلیز صبر کریں. میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے میرے بھائی کی گھڑی میں مالک کون ہے؟ ہاں تو بھائی پوزیس کرتا ہے نا واچ. آپ صرف بھائی نہیں کہیں گی, میرا بھائی کہیں گی, ہے نا. میں اگر آپ سے کہتا ہوں میرے بھائی کی گھڑی, اس کے اندر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں مالک کون ہے, آپ بولیں گے میرا بھائی مالک ہے. عربی زبان میں میرے بھائی کو کیا کہتے ہیں؟ سر وہ یہ جو بنتا ہے وہی آئے گا نا. جی مطلب اخی. تو ہاں اخن ہے جو بھائی. یہ بنتا ہے دیکھیں اخن کا مطلب ہے ا بردر. ٹھیک ہے اخن کہتے ہیں ا بردر کو. جب آپ اس میں یا اور لگا یہ دیتی لگ جائے گا. ہاں ایگزیکٹلی تو وہی کہہ مائی بردر بن جائے گا نا پھر, ہے نا. بالکل مائی بردر تو اخی بن جائے گا وہ. ٹھیک ہے اخی. تو اب میں کہوں گا میرے بھائی کی گھڑی, تو اس میں میرا بھائی مالک ہے, تو میں اپنے مالک کو تو میں آخر میں لکھوں گا اخی. میں نے اینڈ میں لکھ دیا. مجھے بتائیں اخی از مضافن الیہ. واٹ از مضافن؟ از واچ. آپ اس کو مضافن, آپ اس کو مضافن کے قاعدے کے مطابق لکھ دیں ساعت اخی. دیٹس اٹ. وہ اتنا چھوٹا سا جملہ تھا, صرف میری انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. ساعت اخی. اگر میں آپ سے کہتا ہوں میرے بھائی کی گاڑی, اب بتائیے کیا ہوگا؟ سیارۃ اخی. بالکل صحیح ہے. میرے بھائی کا کمرہ. نہیں صحیح. وہ کیا کمرے, کمرے کو کیا بولتے ہیں عربی میں؟ غرفہ. ہاں غرفہ کہتے ہیں. اب بتائیے آپ نے کیا کہا تھا؟ میرا کمرہ نہیں, میرے بھائی کا کمرہ. اخی نہیں, غرفۃ اخی. جی ختم. اب آپ کو سمجھ میں آیا ہے نا؟ ناؤ از اٹ کلیئر, یا آپ کے ابھی ذہن میں کوئی اور سوال بھی ہے؟ اب سمجھ میں آ گیا مجھے. الحمدللہ. ٹھیک ہے بابر بھائی. جی صاحب یہ پچھلی جو بک تھی نا اس میں آپ نے ہوم ورک دیا تھا پوائنٹس ٹو ریمبر 78 79. ٹھیک ہے. تو آپ نے کہا تھا یہ بات کریں گے, تو اس میں میں کچھ یہ جملے بنا رہا تھا, ایکسرسائز کر رہا تھا. جی تو اس میں جیسے کہ کتا حاضر کتا ابو کا, تو اس کی اسپیلنگ جو تھی نا کاف سے الف بے پیش اور کاف. اچھا اب سری رو کا, اب اس میں یہ چیک کرنا تھا کہ کچھ جگہوں پر واو آ رہا ہے, کچھ جگہوں پر واو نہیں آ رہا, تو وہ کیسے پتا چلے گا ہمیں؟ اچھا مثال کے طور پہ واو کس میں آ رہا ہے؟ اب جیسے کہ یہ ایک ہے اخوک کا, اخوک کا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت خیر دیں. جی جی جی. دیکھیں ابن میں اور اخن میں, جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, اور یہ بہت اچھی نوٹ آپ نے بہت اچھا نوٹس کیا ہے. اچھا پتہ ہے کہ یہ کتاب والے بھی جان بوجھ کے دیتے ہیں تاکہ جو نا وہ ایک چیلنج ہو مائنڈ کو. یاد رکھیے گا ایسے عربی زبان میں صرف 5 ناؤنز ہیں. ٹھیک ہے, اور مطلب اس کو آپ لیٹر کے لیے چھوڑ دیں. یہ سوال جو ہے نا یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا اس کا جواب. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز میں صرف کیونکہ زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہ رہا, سری روکا, اب اس میں واو آئے گا یا صرف بغیر واو کے آئے گا؟ یہ دوبارہ بتائیے. سریرن ہے نا, جیسے ہاذا سریری. ہاں سریر میں نہیں آئے گا. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ ایک کام کریں, جو واو جو آئے گا نا وہ صرف 5 اسما میں آئے گا. میں آپ کو لکھ کے دکھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. صرف 5 اسما ایسے ہوں گے. کل کر دیں اگر لیٹ ہو رہا ہے تو, لیکن یہ میں نے 2-3 چیزیں دیکھی. جی جی اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ نے بالکل صحیح دیکھی ہیں. دیکھیں ایک ہے ابن, ابن کے اندر واو آئے گا. ٹھیک ہے. ایک ہے اخن, اخن کے اندر واو آئے گا. ایک ہے حمن. ٹھیک ہے, حمن کے اندر ابن اخن حمن. اور ایک ہے فمن, اس کا مطلب ہوتا ہے ماؤتھ. فمن. ٹھیک ہے, یہ 4 ہیں. اور ایک اور بھی ہے, ایک اور وہ ہم انشاءاللہ بعد میں پڑھ لیں گے. آپ یہ 4 پہلے یاد رکھ لیں, ابن اخن حمن فمن. یہ 4 ایسے ہیں کہ جب آپ ان کو
ان کی پوزیشن چینج ہو جاتی ہے, یہ واو کے ساتھ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور یہ اصل میں اس کا ایک کانسیپٹ ہے, وہ کانسیپٹ ہے there are 3 مطلب ایک تو یہ ذہن میں رکھ لیں فی الحال کہ یہ 5 ہیں جن تھوڑے سے چینج ہوں گے. یہ کیوں چینج ہوتے ہیں اور ان کی کیا حقیقت ہے, ٹھیک ہے, یہ ہم بعد میں پڑھیں گے. پہلے ہمیں پڑھنا ہوگا مرفوع, منصوب, مجرور, the 3 states of every noun in Arabic, ٹھیک ہے. وہ میں نے آپ کو نہیں پڑھایا ابھی. the 3 states مرفوع, مجرور اور منصوب. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, کتاب مرفوع, کتابا منصوب, کتاب مجرور. عربی زبان کے اندر آپ کو یہ تینوں فارم ملتی ہیں, ہے نا. ایک ہے بن فارم, ایک ہے بن فارم اور ایک ہے بن فارم, ٹھیک ہے. ہر عربی کا لیٹر ہوتا ہے وہ اسی طریقے سے ہوتا ہے, قلم, قلمن, قلمن, ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب ہے کوئی بھی ایسی کنڈیشن ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے آپ لوگوں نے ابھی 2 کنڈیشن تو پڑھ لی ہیں. قلم آپ لوگ پڑھ چکے ہیں اور قلم من بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. کوئی پریپوزیشن ہوگا تو وہ آخر میں زیر آ جاتی ہیں 2. آپ نے زبر والی کنڈیشن ابھی پڑھی نہیں ہے, میں نے اس لیے آپ کو بتایا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو قلم اس کو مرفوع کہتے ہیں, قلمن اسے منصوب کہتے ہیں اور قلمن اسے مجرور کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ 3 اسٹیٹس جب آپ پڑھ لیں گے تب آپ کو اس بات کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ ابن ابو کا کیوں بن گیا, اخن اخو کا کیوں بن گیا. آپ لوگوں نے اس وقت جو اپنا ایٹیٹیوڈ رکھنا ہے نا وہ یہ کہ جو لیٹ دا تھنگس کم ٹو یو, جسٹ کیپ ان یور مائنڈ, اس کو یاد رکھیں. ریزننگ میں نہیں پڑھیں, زبان سیکھیں. ابھی موٹے موٹے قانون ہم پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. ریزننگ میں آہستہ آہستہ تھوڑے سے ذرا جب آپ لوگ عربی سمجھنے لگ جائیں گے نا, دیکھیں میں آپ لوگوں کی پہلے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا چاہ رہا ہوں, آپ کی تھوڑی کمیونیکیشن شروع کرنا چاہ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. اس کے اندر جو غلطیاں آتی جائیں گی نا وہ ہم صحیح کرتے رہیں گے انشاءاللہ اپنے طور پر. اور اس کا سیکنڈ فیز ہوگا جو آئے گا ریزننگ کے اوپر. وہ جو ریزننگ ہوگی نا, وائی دس لیٹر از لائک دس, وائی دس لیٹر از لائک دس, وہ ریزننگ کے اندر یہ سارے سوالات انشاءاللہ آپ کے سالو ہو جائیں گے آرام سے. تو ان کو جو میں نے آپ کو بتایا نا, ان کو اسماء الخمسہ کہتے ہیں عربی زبان میں. اسماء الخمسہ 5 ناؤنس, یہ تھوڑے سے اسپیشل ہوتے ہیں. تو ابن اور اخن اس کے اندر یہ دونوں ہیں کہ جب یہ ان کی ایک فارم ہوتی ہے اخو کا, ایک فارم ہوتی ہے ان کا اخی کا. اگر ان سے پہلے پریپوزیشن آ جائے نا تو میں کہوں گا مثال کے طور پہ دس از فار یور فادر, تو یہ بنے گا ہذا لی اخی کا, سوری ہذا لی ابی کا. دس از فار یور بردر, ہذا لی ابی کا. یہ لام سے لی کی وجہ سے پریپوزیشن سے یہ زیر میں آئیں گے یا کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. تو میں نے آپ کو اسی لیے بتایا کہ مجھے آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتانی پڑے گی اس کی, اپنے ذہن میں رکھیں بس, ٹھیک ہے, کہ یہ تھوڑے سے اسپیشل ہیں. ابن, اخن, ہمن, فمن اور ایک ہے ذو, وہ بھی ہم بعد میں پڑھیں گے, ٹھیک ہے. تو بہت ساری چیزیں ابھی تسلی نہیں ہو پائیں گی جان بوجھ کے, کیوں؟ کیونکہ میں نے وہ کانسیپٹ آپ کو پڑھایا نہیں ہے. تو بی ود می انشاءاللہ, صحیح ہے نا. اور جو کتاب آپ سے سالو کروا رہی ہے اس کو آپ تھوڑا سا سالو کریں انشاءاللہ. یہ ریزننگ آپ کی آہستہ آہستہ کلیئر ہوتی جائے گی, ٹھیک ہے. 2-3 چیزیں اور ہیں لیکن وہ پھر میں پلیز کل پلیز, ہاں پوچھ لوں گا. پونی آپ پوچھ لیں, ابھی ہے ٹائم, پوچھ لیں. انف ہو گیا میرا. چلو ٹھیک ہے, صحیح ہے. آپ ایک کام ہی کریں کہ مجھے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں آپ, ٹھیک ہے. جی چلو ٹھیک ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں علم میں ہمارے برکت دے, ٹھیک ہے نا, اور ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. اور بالکل بھی پریشان نہ ہو, اٹس ویری گڈ ٹو آسک کویسچنس. آئی ایم نوٹنگ ڈاؤن یور کویسچنس تاکہ پھر میں اس کو کس طریقے سے سنکرونائز کروں اور آپ لوگوں تک انشاءاللہ ایک صحیح وے کے اندر آگے آپ لوگوں کو بڑھاؤں. آپ لوگ میرے حق میں بھی دعا کریے گا. اللہ تعالیٰ بہت بہت جزائے خیر دیں آپ لوگوں کو. جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم فی الدنیا والآخرہ. شعیب بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ سر وہ بابر سے مجھے پوچھنا تھا, یہ کس پیج پہ تھا جس کی یہ بات کر رہے تھے ابھی ساری؟ پیج نمبر یہ بتائیں, لاسٹ لیسن میں, لیسن نمبر 10 میں. جی 78 کے اندر ہے یہ. 78 ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. دیکھ لیں جزاکم اللہ خیر, ٹھیک ہے.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. کل آپ لوگوں سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ انشاءاللہ اللہ السلام علیکم. وبرکاتہ.